الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی بڑی معصیتوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے اللہ پاک نے ہماری زندگیوں کو بچا لیا. اس لیے کہ ہمارا دیوالی ویکیشن ہو رہا ہے اور اکثر عام طور پر جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا گھر پر کوئی کام نہیں ہوتا. 20 دن بہت بڑے قیمتی دن ہوتے ہیں. وقت تو ایک برف کی طرح ہے، وقت کو پگھلتا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے کی حالت میں ہیں. اس میں جوان بھی دھوکے میں ہیں، بوڑھے بھی دھوکے میں ہیں، مرد بھی دھوکے میں ہیں، عورتیں بھی دھوکے میں ہیں کہ ان کو اس کی قدر نہیں ہوتی. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. ایک تندرستی اور ایک فراغت کا وقت، یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. آدمی تندرستی کی قدر نہیں کرتا. اب اتنے بہت سارے اکثر نوجوان ایسے ہیں جن کو جوانی میں ورزش کرنی چاہیے، کسرت کرنی چاہیے، پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ ان کے بدن میں خون برابر دوڑتا رہے. لیکن بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بوڑھے دکھتے ہیں، جوان لڑکے بھی بوڑھے دکھ رہے ہیں. یہ بوڑھے دکھنے کی وجہ کیا بنی کہ ان کی زندگی بس سونے میں ہی گزر رہی ہے. تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تندرستی کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. اکثر جوانوں کے کام کاج ان کے گھر میں ان کے ماں باپ کرتے ہیں. باپ بیچارہ بوڑھا ہو چکا ہے، ماں بوڑھی ہو چکی ہے، تب بھی ان جوان بچوں کے کپڑے ماں دھوتی ہے، ان جوان بچوں کے سارے کام، یہاں تک کہ بچہ بھی ماں سے پانی مانگتا ہے. اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ امی مجھے پانی پلا دو. امی پانی بھی پلاتی ہے، امی دسترخوان بھی بچھاتی ہے، امی سب کچھ تمہارا کرتی ہے. حالانکہ جوان بچہ تو گھر کے سارے کام کر لیتا ہے، اور جو بچہ گھر کے سارے کام کر لیتا ہے وہ تندرست بنتا ہے. لیکن بیمار آدمی کو دوسروں کی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، تندرست کو ضرورت نہیں پڑتی. تو تندرست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، جس کو سنبھالنا ہے، امانت ہے. فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے طاقتور ایمان والا بہتر ہے کمزور مومن سے. صحابہ بڑے طاقتور تھے، صحابہ تندرست تھے، اور صحابہ تندرستی کو سنبھالتے تھے. گھوڑے کی سواری کرتے تھے، اونٹوں کی سواری کرتے تھے، تیراکی سیکھتے تھے، تیر چلانا سیکھتے تھے، تاکہ وہ صحابہ کرام اپنی پریکٹس کرتے رہے اپنے قوت کو باقی رکھنے کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کتنے بہادر. ایک بار مدینہ منورہ کے اندر شور ہوا
کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی حملہ کر رہا ہے، ایسی افواہ پورے مدینے میں پھیلی. تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہاں بیٹھے رہو، مجھے گھوڑا دے دو. ایک صحابی کے پاس ایک گھوڑا لیا، آپ اس پر سوار ہوئے اور آپ نے رات کے اندھیرے میں پورے مدینے کا چکر لگایا اکیلے نے. پورے مدینے کے پہاڑوں کا رات کے اندھیرے میں چکر لگا کر فرمایا سو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے. اس کا گھوڑا، اس کو فرمایا گھوڑا، میرا گھوڑا تو بجلی کی طرح چلتا ہے، میرا گھوڑا تو بجلی ہے، بجلی اتنا فاسٹ تیری سواری ہے کہ چند منٹ میں اللہ کے نبی نے پورے مدینہ کا راؤنڈ مار دیا. آپ بہادر تھے، آپ ڈرتے نہیں تھے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسالت کی تبلیغ کرتے ہیں وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ ہماری ایمان کی صفت ہے کہ صرف دل میں اللہ کا ڈر ہو. تو تندرستی کی نعمت کو ہمیں سنبھالنا ہے. نمبر 2 فرمایا فراغت کا وقت. یہ کہا جا رہا ہے فراغت کا وقت. یہ ہمارا جو ویکیشن ہے، ویکیشن اس میں سارے کے سارے بچے 20 دن کے لیے فارغ تھے. ہمارے گھروں پر کوئی کام کاج نہیں ہوتی، نہ ہم جاب کرتے ہیں. ہمارا سارا کا سارا وقت ہمارا کھیل کود میں، ادھر ادھر میں، ہوٹلوں میں اور ایکٹیوا پر راتوں کے بیٹھنے میں گزرتا. ایک اتنا قیمتی مجمع ہے، اس مجمع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے اللہ کی نافرمانوں سے بچا کر اعمال دعوت کے لیے اور اعمال نبوت کے لیے قبول کیا ہے. آپ کی چھٹیاں اب قیمتی بن گئی، آپ کا وقت قیمتی بن گیا کہ آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیکاری یہ گناہوں کا دروازہ کھلتی ہے، بیکاری گناہوں کا دروازہ کھلتی ہے. اور اللہ کے نبی کے بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے ہیں کہ میں تو ایسے آدمی کو بہت ناپسند کرتا ہوں جو نہ دین کا کام کرے دنیا کا کام کرے. بلکہ فارغ بہت سارے نوجوان لڑکے فارغ گھومتے ہیں، بس گھومتے ہی رہتے ہیں. انی لاکرہ الرجل فارغا لا فی امر دنیاہ ولا فی امر آخرتہ. کہ میں تو ایسے آدمی کو بہت ناپسند کرتا ہوں اور مذہب اسلام میں ایسے انسان کو برا کہا گیا ہے کہ جو فارغ گھومتا ہو، جو نہ دین کا کام کرے نہ دنیا کا کام کرے، بلکہ آوارہ کی طرح گلیوں میں، ہوٹلوں میں، کلبوں میں گھومتا رہتا ہو اور اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہو. آپ اللہ کا اس پر شکر مانیں. الحمدللہ کہ ماشاء اللہ اسٹوڈنٹ ہمارے کالجز میں پڑھنے والے، اسکولوں میں پڑھنے والے ہمارے طلباء اللہ کے راستے میں جا کر اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے، اللہ کی یقین کو دل میں بٹھانے کے لیے اور محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہمارا وقت اللہ کے راستے میں ہم نے نکالا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں آج کے اساگر کل کے اکابر ہیں. آپ آج چھوٹے چھوٹے بچے ہو، کوئی 10 میں ہیں، کوئی 11 میں ہیں، کوئی 12 میں ہیں، کوئی کالجز کے طلباء ہیں. ابھی آپ چھوٹے ہو، بعد میں جا کر آپ بڑے بنو. لیکن جیسا بچپن گزرتا ہے ویسا بڑھاپا گزرتا ہے. بچپن سے ہی ہماری زندگیوں میں اللہ کا دین آ جاوے اور بچپن سے ہی ہماری زندگیاں چینج ہو جاوے. کیونکہ ہر بچہ جو ہوتا ہے نا، ہر بچہ پیدا ہونے والا وہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے. لیکن ماحول بچے کو یہودی بناتا ہے، اور ماحول بچے کو نصرانی بناتا ہے، اور ماحول ہی بچے کو مجوسی بناتا ہے، اور ماحول ہی بچے کو بگاڑتا ہے. اسے برے ماحول سے بچ کر اچھے ماحول میں آپ کو بھیجا جا رہا ہے. مسجد کے ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں. فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. کہ ہر بچہ تو فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے گئے، نصارہ بناتے گئے اور اس کو مجوسی بناتے ہیں. کہ جیسا گھر کا ماحول ہوتا ہے، جیسا شہر کا ماحول ہوتا ہے، اور جیسا محلے کا، گلیوں کا، اور جیسا کالجوں کا، جیسا اسکولوں کا ماحول ہوتا ہے، بچہ ان کا اثر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو بہترین اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کو نظر عطا فرماوے کہ ہمارے بزرگوں نے ہماری اس طبقے پر نظر ڈالی، اس طبقے پر ہمارے بڑوں کی نظر آئی کہ پوری دنیا کا سارا باطل
دو قسم کے طبقے کو ٹارگیٹ بنا رہا ہے اپنی جال میں پھنسانے کے لیے. آپ دیکھ رہے اسکولوں میں کتنے پروگرام ہو رہے ہیں. یہ تبلیغ کا جوڑ پورے سامنے ایک مرتبہ. اور آپ کالجز میں دیکھیں گے پڑھنے کے دن کم ہو گئے اور پروگراموں کے دن زیادہ ہو گئے. اسکولوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک مہینے میں 4 5 6 مرتبہ پروگرام ہو رہے ہیں. اب ان کے ذہنوں کو ان کے ذہن کو بدلا جا رہا ہے. اور اللہ بولا جاتا ہے, اللہ کے نبی کی باتیں بولی جاتی ہیں. ہمیں پڑھنا ہے, پڑھنے کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ پورا پڑھنا ہے. ہمارے ٹرین کے طلبا, ٹویلو کے طلبا بعد میں 8 سال اور پڑھنا ہے. اور یہ پڑھنا دین ہے, دنیا نہیں ہے. اس طریقے سے مدرسے کے جتنے بھی طلبا پڑھتے ہیں مدارس میں, اس طرح مدرسے کے طلبا کا پڑھنا دین ہے. کالج میں علم کو حاصل کرنا بھی دین ہے. تو دنیا نہ سمجھے. بس اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے ہم بہت پڑھے. گڑبڑ نہ کرے. کیا گڑبڑ ہوتی ہے وہاں نافرمانی ہے. ڈاکٹر کلیم صاحب صدیقی صاحب, ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب فرماتے ہیں اکثر اسٹوڈنٹ کے جوڑ میں ایک بات ہمیشہ کہتے ہیں, ہمارے بچے بہت پڑھے, بہت محنت سے پڑھے, اوپر اعلیٰ شعبوں پر آئے, لیکن ایک بات جہاں بھی پڑھے اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پاوے, اللہ کے نبی کا طریقہ چھوٹنے نہ پاوے. جہاں بھی رہے, ہاسٹل میں رہے, اسکول میں پڑھے, کالجز میں پڑھے, ہمارے طلبا پڑھے, بہت محنت سے پڑھے, بہت آگے بڑھے, لیکن 2 چیزوں کو سامنے رکھے کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور اللہ کے نبی کا طریقہ نہ چھوٹے. اس لیے آپ کا وقت اللہ کے راستے میں لگنا بہت بڑی بات ہے. یا فرشتوں کے ماحول میں جا رہے ہیں, آپ مسجد کے ماحول میں جا رہے ہیں, اور مسجد کے ماحول میں دستر رہنے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ میں کتنے گناہوں سے میں کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مبتلا تھا, میرا دل کتنا بدل رہا ہے. سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو دلوں کے اندھیرے دور ہوتے ہیں. جب دلوں کے اندھیرے دور ہوں گے تو دل میں ایمان کا نور آئے گا, اور ایمان کا نور انسان کو عمل پر کھڑا کرے گا, اور اندر ایمان کا نور انسانوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا. اللہ کی نافرمانی ہم سے نہیں ہوگی کہ دل بدل گیا. ساری باڈی میں سب سے بڑا جو مین پارٹ وہ دل ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے. انسان کے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے. جب وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم بن جاتا ہے, پوری باڈی صحیح سالم بن جاتی ہے. وہ گوشت کا لوتھڑا بیکار ہو جاتا ہے, گندگی والا بن جاتا ہے, تو پوری باڈی گندگی کی طرف مائل ہو جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے وہ گوشت کا لوتھڑا کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا الا وہی القلب, سنو وہ انسان کا دل اور انسان کا ہارٹ ہے. جب دل بدل جاتا ہے تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں. یہ دل کے بنانے کی محنت ہے کہ ہمارے بڑوں کی نظر اس وجہ پر آئی کہ باطل کے سامنے 2 ٹارگیٹ ہیں, ایک تو عورتیں اور ایک اسکول کے طلبا, اور اسکول کے طلبا کے اندر بھی خاص طور پر مسلم طلبا, ان کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے بچے ہمارے کالجز میں, ہمارے اسکولوں میں آ کر ان کی فکریں بدل جاوے, ان کی فکر کی تبدیلی یورپ کی طرح ہو جاوے, ان کی فکریں چینج ہو جاوے. اس کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں, بڑے نقشے ہیں. اور موبائلوں میں پہلے اسکولوں میں قانون تھا کہ اسکول میں موبائل نہیں لا سکتے. لاک ڈاؤن کے پہلے ساری اسکولوں کا ایک قانون تھا, ایک اصول تھا کہ کوئی بھی بچہ اسکول میں موبائل لے کر نہیں آئے گا. اب تو ساری اسکول موبائل میں آ گئی. موبائل کے بغیر بچہ ہوم ورک نہیں کر سکتا. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوچھیں گے, جو بھی بچہ 6ٹھی پڑھتا ہے 5ویں پڑھتا ہے, چھٹی مانگتا ہے مدرسوں میں سے کہ گھر جا کر مجھے ہوم ورک کرنا ہے, تو بھی مدرسے میں کر لو کہ پورا کا پورا موبائل میں آتا ہے. یہ ساری کی ساری اسکول آ گئی موبائل میں. اب بگڑنے کے اسباب زیادہ ہو چکے, بگڑنے کے اسباب زیادہ ہو چکے اور بننے کے اسباب ہمارے پاس کم ہیں. اس لیے ہمارے بڑوں نے نظر ڈالی اس طبقے پر. اگر اس طبقے پر اگر رحم نہ کیا گیا تو یہ طبقہ دنیا میں نہ معلوم کہاں کا کون سی خرابی مبتلا ہو جائے گا. کس طبقے پر محنت ڈالی اور ماشاءاللہ محنت کارگر ہوئی, محنت کامیاب ہو رہی ہے کہ آج کے چھوٹے چھوٹے طلبا پڑھتے رہے, بلکہ ہم تو زیادہ پڑھے. آج تو بچہ 12ویں پڑھتا, 12ویں پڑھنا 10ویں پڑھنا اس کو بھی پڑھنا نہیں بولتے, بلکہ ڈپلوما انجینئر کرتا ہے تو ہمارے یہاں ہمارے شہر والے اس کو انجینئر نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں کاریگر. کیا کہتے ہیں, کیا بولتے ہیں, تو کاریگر ہے.
پڑھنا تو بھی بہت کافی ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرے اور اپنی ڈگری کو دین کے فروغ کا ذریعہ بنائے. کیا بنائے؟ کہ ہماری ڈگری کے ذریعے دین کا فروغ ہوئے، ہماری ڈگری کے ذریعے دین کی ترقی ہو. ہمارے مہاراشٹر میں بہت بڑے ڈپٹی کلیکٹر تھے، بہت بڑے. مولانا یوسف پونا رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی بڑی صحبت تھی. مولانا یوسف پونا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں اور پورے مہاراشٹر کے ذمہ دار تھے اور ہمارے بڑوں کے معتمد اکابر میں تھے. کیونکہ بچپن سے ان کا وقت اللہ کے راستے میں لگتا تھا. پڑھتے پڑھتے ذہین تھے، ہوشیار تھے، بہت بڑے آدمی بن چکے اور ان کو کہیں بھی جگہ پر ایئرپورٹ میں لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو انہوں نے اپنی ڈگری کو دین کے فروغ کا ذریعہ اس طریقے پر بنایا کہ مولانا یوسف پونا رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی گاڑی میں بٹھاتے تھے اور بڑی بڑی کالجز میں اور بڑے بڑے آفیسروں سے ملاقات کراتے تھے. ان کو کوئی نہ نہیں کہتے تھے، ان کی ڈگری مضبوط تھی. ان کو پورا مہاراشٹر جانتا تھا، ان کو دنیا جانتی تھی کہ اس ڈگری کا آدمی ہے. دیکھو مسلمان کی ڈگری زیادہ ہوتی ہے تو مسلمان سے کتنا نفع ہوتا ہے. تو کتنے کلیکٹروں سے اور کتنے پولیس والوں سے بڑی بڑی کرائم برانچوں کے اندر جا کر وہاں کے لوگوں کے سامنے مولانا یوسف کی بات کروائی، بلکہ قیدیوں میں جا کر، چوروں میں جا کے بھی بات کروائی. مولانا یوسف ہر جگہ پر نہیں پہنچ سکتے. ایک مولوی کو تو کون داخل ہونے دیتا ہے؟ یہ تو مدرسے میں پڑھا کر امامت کرتے گئے تو کوئی جلدی ان کو، حالانکہ بہت بڑی نعمت ہے علم کا بدنا ہے، لیکن دنیا والوں کی نظر یہ ہے. تو ان کے ذریعے بہت بڑا کام ہوا. تو میں نے سب پورا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے کلیکٹر صاحب اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے ذریعے کتنے شعبوں میں اللہ کا دین کا پانی پہنچ چکا اور کتنے لوگوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ ایک کلیکٹر صاحب بنے. متکلم ہونا یوسف پونا رہتے تھے، رہبری ان کی ہوتی تھی. تو پڑھتے پڑھتے ہماری ڈگریاں دین کے فروغ کا ذریعہ بنے اور انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنے. دو نیتیں کریں کہ ہم بہت پڑھیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم 10ویں کے بعد پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، ہم 12ویں کے بعد پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم ڈگری حاصل کریں گے، محنت کریں گے. آج جتنے آپ پوری دنیا میں سینکڑوں جو ہمارے بڑے ہیں، سینکڑوں جو بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے گئے، بڑی بڑی ڈگریوں پر بیٹھے گئے، آپ ان کو جا کر پوچھیں گے ان کا پڑھنے کا زمانہ اکثر ہاسٹلوں میں فقیری میں گزرا ہے. وہ غربت میں لگے گئے، تندرستی میں. ان کو آنے جانے کا، بسوں میں بیٹھنے کا کرایہ نہیں ہوتا تھا. کالجوں میں چل کے جاتے تھے، پیدل چلتے تھے اور جا کر اپنی نظر صرف محنت پر تھی اور زندگی میں عبادت گزارتے. آج بڑی بڑی ڈگریوں پر بیٹھے گئے اور ان سے امت کو کتنا نفع ہو رہا ہے. ہمارے طلبہ پڑھنے کی نیت کرے تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ہمیں چھوڑنا یہ دین ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے. ایک بچہ مدرسے میں عالم دین بن رہا ہے اور عالم دین بننے کے ساتھ خلوتوں میں گناہ کرتا ہے تو بے دینی ہے، دین نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بے دینی ہے، دین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ بندہ کہیں بھی پڑھے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، عالم دین بننے. حضرت مولانا سے فرما کرتے تھے عالم بننا ضروری نہیں ہے، دیندار بننا ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ دیندار بننا. اگر ایک عالم دیندار نہیں ہے تو بے دینی ہے. ایک بچہ قرآن کریم کا حافظ ہے لیکن دیندار نہیں ہے تو بے دینی ہے. ایک بچہ کالج میں پڑھتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے، بڑی ڈگری حاصل کرتا ہے لیکن زندگی میں نماز کا پابند ہے، اللہ کے حکموں کا پابند ہے اور اس کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے. تو بچہ کالج میں پڑھتا ہے تو وہ بچہ دین پر ہے. اپنی نیتوں کو صحیح کرے کہ بھئی جو مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ سارے کے سارے دین پر ہے اور ہم بے دین پر. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو فرض کفایہ ہے. کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ نے کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ مکتب کی تعلیم جو ہمارے مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں مکتب، وہ تو فرض عین ہے، وہ تو سب کو پڑھنا پڑے گا. اگر نہیں پڑھا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. بنیادی عقائد کو ٹھیک کرنا اور قرآن کریم کا اتنا پڑھنا جتنا قرآن کریم نماز میں پڑھا جاتا ہے اتنا قرآن کریم کو صحیح کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم، ہر حیا و شرم والی تعلیم، زندگی گزارنے کی تعلیم، بنیادی پردہ ہر ایک پر فرض عین ہے. طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ. لیکن مکتب کی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد اوپر کی جو تعلیم ہے، جو بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑے بڑے جامعات ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، مدارس کے طلباء کو اوپر پڑھنا بھی فرض کفایہ ہے اور اسکول کے طلباء کو بھی اوپر پڑھنا بھی فرض کفایہ ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. فرض کفایہ کس کو بولتے ہیں؟ جیسے نماز جنازے نماز
اگر کسی انسان کا ہمارے محلے میں انتقال ہو چکا نا تو سب کی ذمہ داری ہے نماز جنازہ پڑھنے کی، سب پر حکم لاگو ہو گیا. لیکن بستی کے کچھ لوگ 10 ساتھی 15 ساتھی اگر نماز جنازہ پڑھنے چلے گئے اور مردے کو غسل دے دیا، کفن دے دیا، تو پوری بستی پر سے یہ ذمہ داری اتر جائے گی. ان 10 نماز پڑھنے والوں کو اجر ملے گا، لیکن بستی میں کسی نے نہیں پڑھی تو پوری بستی اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ٹھہرے گی. پورے گاؤں والوں کو عالم بننا ضروری نہیں ہے، یہ فرض کفایہ کا درجہ ہے. اگر پوری بستی میں پورے گاؤں میں کوئی عالم نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پوری بستی گنہگار ہے. یہ فرض کفایہ کا درجہ ہے کہ کوئی عالم دین نہیں ہے، پورے علاقے میں کوئی مفتیان کرام نہیں ہے تو پوری بستی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹوں کو عالم اور حافظ بناوے. اگر پورے شہر میں 10-12 مفتیان کرام ہو گئے، 10-12 علماء کرام ہوں گے تو یہ ذمہ داری سب سے اتر جائے گی. سارا کا سارا اجر ان پڑھنے والوں کو ملے گا، لیکن پورے بستی میں کوئی نہیں پڑھا تو سب کو یہ گناہ ہوگا. اسی طریقے پر ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں انجینئر کا ہونا بھی ضروری ہے، ڈاکٹر کا ہونا بھی ضروری ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اس طریقے پر پورے علاقے میں اور پوری بستی میں کچھ علماء کا، کچھ مفتیان کرام کا ہونا ضروری ہے. اسی طریقے پر کسی علاقے کے اندر کچھ ڈاکٹرز کا ہونا بھی ضروری ہے. علم الطب، طب کا علم، علم الحساب، سی اے، ڈاکٹر ہوتے ہیں جتنے، ہاں ان تمام کا ہونا ضروری ہے. اگر ہم نے نہیں پڑھایا تو پوری بستی اس کے بارے میں بھی گنہگار ہوگی. یہاں تک لکھا ہے کہ ہمارے پورے ایریے کے اندر ایک ایسا ہارٹ کا ڈاکٹر ہونا چاہیے. ہمارے پورے ایریے میں کوئی ہارٹ اسپیشل ڈاکٹر نہیں ہے اور ہم نے کسی نے اس پر فکر نہیں کی کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہیں بنانا. اور کوئی مریض اگر بیمار ہو چکا اور بیمار ہونے کے بعد گھوما لیکن کہیں ڈاکٹر نہیں ملا تو پوری بستی اس کی موت کی گنہگار ہو. مجمع اس بات کو سمجھے کہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ دین ہے، اس کو مثبت انداز میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم دین کے، البتہ آج کے ماحول میں جو پڑھا جا رہا ہے وہاں بے دینی کا ماحول زیادہ ہے. یہ بات ہے کہ ہمارے کالجز میں، ہمارے اسکولوں میں بے دینی زیادہ ہے، دین کم ہے. تو لہذا ہم بے دینی کے ساتھ تو نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے تو دینداری کے ساتھ پڑھیں گے. تو دینداری کے ساتھ ہم کیسے پڑھیں گے کہ ہم دینداروں کے ساتھ زندگی گزاریں گے، دینداروں کی صحبت میں رہیں گے، دین والی جگہوں پر جائیں گے. ہم اسکول میں پڑھنے جائیں گے لیکن دین والوں کے پاس، دینداروں کے پاس، مومنوں کے پاس، علماء کے پاس، اور جہاں ہماری ایمان کی حفاظت ہوتی ہے ان جگہوں پر جا کر اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے. اس الحمدللہ کالجز میں محنتیں ہو رہی ہیں، ہاسٹلوں میں محنتیں ہو رہی ہیں، اسکولوں میں محنتیں ہو رہی ہیں، اور مسلمان طلبہ، مسلمان اسٹوڈنٹ اور نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، دوسروں کو نمازی بنا رہے ہیں. چہرے پر داڑھی رکھ کر، سر پر ٹوپی پہن کر کالجز کر رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، لوئر بن رہے ہیں. آپ کالجز میں جا کر چکر لگاؤ، جن کا تعلق دعوت کی مبارک محنت کے ساتھ ہے وہ بچے ڈگری میں بھی آگے ہوتے ہیں. ایک ملک کے طلبہ کو انگلینڈ بھیجا گیا پڑھنے کے لیے حکومت کی طرف سے بچوں کو وہاں پڑھنے بھیجا گیا. تو 1 سال کے بعد جب بچے ویکیشن کرنے گھر پر آئے تو بچوں کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، بچوں کے چہروں پر داڑیاں ہیں، ان کی زندگی دینداری والی. تو حکومت نے سوچا، اسلامی حکومت نے سوچا ہم نے بچوں کو بھیجا ہے انگلینڈ پڑھنے کے لیے، اور انگلینڈ میں جہاں ہمارے بچے کو یہاں سر پر نہ ٹوپی تھی نہ چہرے پر داڑھی تھی، آوارہ کی طرح کالج میں گھومتے تھے. پتہ نہیں وہاں کیا ہوا. انگلینڈ کا ماحول تو ہم سے بھی بدتر ماحول ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد ہمارے بچوں کی زندگی کیوں تبدیل ہو گئی. جتنے بھی بچے یہاں سے بھیج رہے وہاں سارے کے سارے بچے دیندار بن کے آ رہے ہیں. مصلی پر صف اولیٰ کی پابندی ہے، باجماعت نماز کی پابندی ہے. تو حکومت نے ایک وفد بھیجا ان کی تحقیق کے لیے. کیا وہاں جا کر دیکھ کر وہ بچے کیا کر رہے ہیں وہاں جا کر. تو تحقیق کرنے کے بعد وہاں پتہ چلا کہ وہاں سیٹرڈے سنڈے فرائیڈے کی شام سے انگلینڈ کا ماحول کیسا ہوتا ہے کہ 5 دن ہوتے ہیں، 5 دن وہ سارے کاروبار کے، بزنس کے، پڑھنے کے ہوتے ہیں، اور 2 دن میں ہمارے سارے کے سارے جو بچے ہوتے ہیں وہ آوارہ گھومتے ہیں. تو جو وہاں ہاسٹلوں میں اور کالجوں میں تبلیغ کی محنت ہوتی ہے، دعوت کی، ڈیوزبری مرکز سے اور لندن کے مرکز سے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ میڈیکل کالجوں میں جا کر اور بہت سارے اسکولوں میں جا کر محنت کر کے فرائیڈے کی رات کو بچوں پر محنت کر کے ان کو مرکز پر لاتے ہیں، اور سیٹرڈے سنڈے کا ان کو مرکز پر لگوا کر ان کے سامنے اتنی اللہ کی بڑائی اور اللہ کے نبی کی باتیں بولتے ہیں کہ بچوں کے دل بدل گئے. اور دوسرے بہت سارے جو بچے ہوتے جن کا دل سے تعلق نہیں ہوتا،
وہ فرائیڈے کی راتوں میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کلب میں چلے جاتے ہیں، ورنہ وہ سنیما میں چلے جاتے ہیں، وہ نشہ وہاں نشہ عام ہوتا ہے، اور نشہ ہوتے 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 جب اتوار کی رات کو جب آتے ہیں جب اپنے ہاسٹلوں میں، تو منڈے کے دن تو ان کو ہوش بھی نہیں ہوتا، ہم کون سی دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ تو انہیں تحقیق کی بچوں کا تعلق اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ ہے، اور اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے بچوں کی زندگی کے اندر نماز بھی ہے، بچوں کی زندگی میں ڈسپلن بھی ہے، بچوں کا بولنا بھی صحیح ہے، ان کے سروں پر ٹوپی ہے، ان کی زندگی اللہ کے حکموں کی پابند بن کے چل رہی ہے۔ ان بچوں کو جمع کیا، اور بچوں کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ تم کو تو حکومت نے بھیجا ہے، حکومت نے تم کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، تم تو جماعت میں وقت لگا دو، یہ تو امانت میں خیانت ہے۔ وقت نے کہا پھر مسلم جو طلبا جس اسٹوڈنٹ کا تعلق اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ تھا، اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، سیٹرڈے سنڈے کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ممبرات کو دیکھ لو، ہمارے بھی دیکھ لو، ان کے بھی دیکھ لو جو کلبوں میں جاتے ہیں، اگر ہمارے پڑھنے میں نمبرات میں کمی ہے تو ہم دوبارہ جماعت میں لے جائیں گے۔ جب تحقیق کی گئی کہ وہ طلبا جو اللہ کے راستے میں 2 دن سیٹرڈے سنڈے کو جماعت میں نکلتے تھے، 5 دن اپنی کالج میں پڑھتے تھے، ان کے نمبرات اعلیٰ نمبرات پر ہے۔ پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب ہم 2 دن اللہ کے راستے میں جاتے ہیں نا جماعتوں میں، تو جماعتوں میں نکلنے کی وجہ سے ہمارا اندر کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، ہمارا دل نورانی بنتا ہے، ہمارا بالکل ذہن یکسوئی کی طرف ہوتا ہے، تو ہم پیر کے دن بالکل فریش ہوتے ہیں، جب کلاس میں انٹر ہوتے ہیں تو بالکل برابر محنت سے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ 2 دن کلبوں میں جاتے ہیں، کلبوں میں تو منڈے کو تو ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا ہے، کالج میں بیٹھے کلب میں بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد 2 دن کے بعد ان کو ہوش ہی آتا ہے، کیونکہ نشہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو انسان نشے کی حالت کرتے کرتے مرے گا نا، تو کل قیامت کے میدان میں اس کو مسلمانوں کے قبرستانوں سے نہیں اٹھایا جائے گا، اس کو یہودی اور نصارہ کے قبرستان سے اٹھایا جائے گا۔ اور اس کا ماحول کالجز میں عام ہے، اسٹوڈنٹ ہمارے بچے ہمارے طلبا وہاں ڈرگس بیچتے ہیں، پیتے ہیں، کھاتے ہیں، اور ان کی زندگیاں بدخوشی میں پڑتی ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس طرح کو اللہ کے راستے میں نکالا ہے کہ تب کا بہت بڑی اللہ کی نافرمانی سے بچ جاوے، بہت سارے گناہوں سے بچ جاوے، بہت سارے جرائم سے بچ جاوے مجمع، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ان کا ایمان بڑھے۔ پھر یہ جب وقت واپس آیا تو حکومت کو بات بتائی، تو حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہاں وہی بچے پڑھتے ہیں جن بچوں کا دعوت کی محنت کے ساتھ تعلق ہے، تو اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہمارے بچے کو انگلینڈ اسی وقت بھیجے گی جس کا چلہ لگا ہوا، تاکہ ہماری حکومت کو فائدہ ہو، ہمارے بچے انگلینڈ میں جا کر کچھ پڑھ کے آوے، کچھ بن کے آوے۔ حکومت جو ان کو بنانا چاہتی ہے وہ بچے وہی بن کے آتے تھے جن کی زندگی اللہ کی دین کی محنت سے جڑی ہوئی تھی۔ تو چلہ کہا کہ چلہ یہاں چلہ لگا کر ہی ان کو وہاں بھیجا جاوے، تاکہ وہاں جا کر وہ سارے کے سارے طلبا دین کی محنت کے ساتھ جڑ جاوے۔ بڑا کام انگلینڈ میں ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، آنے والی جماعتوں کی کارگزاری آپ پوچھیں گے، بہت بڑا پڑھا لکھا طبقہ اور بہت اسٹوڈنٹ جو بڑی بڑی ہارڈ آکسفورڈ میں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی دین کی محنت کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اتنے گندے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے پورا کا پورا طبقہ بچا ہوا ہے۔ کیا گناہ کرنا آسان ہے؟ گناہ آرام سے کر سکتے ہیں۔ گناہ کرنے کے لیے وہاں کسی کو کوئی چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برملا سڑکوں پر روڈوں پر لوگ نشے کھاتے ہیں، برملا گناہ ہو رہے ہیں، وہاں فرینڈ شپ چلتی ہے، سب کچھ چلتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ملکوں سے وہاں جا کر ڈگری حاصل کرنے گئے ہیں، اپنے آپ کو فرشتوں کی طرح بچا بچا کے چل رہے ہیں، ان کا تعلق دین کی محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا قیمتی طبقہ ہے، بہت بڑا قیمتی مجمع ہے، بہت بڑا قیمتی مجمع۔ اب یہ نہ سمجھے کہ بھائی ایک بات یاد رکھیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم کہیں بھی پڑھیں لیکن چند باتوں کا ہم خیال کریں۔ پھر میں ہم اللہ کے راستے کے آگے کی باتیں بتاتا ہوں۔ ہم کہیں بھی پڑھیں، ہمارے بڑوں سے میں نے سنا ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب اکثر فرماتے ہیں ہمارے بچے کہیں بھی پڑھیں لیکن چند باتوں کا خیال کریں۔ اس وقت ہوگا جبکہ ہمارا تعلق اس محنت کے ساتھ ہوگا۔ ہم اللہ کے راستے میں بار بار دست نکلتے رہیں گے، چلے میں جاتے رہیں گے، فائنل پورا ہونے کے بعد اللہ کے راستے میں 4 مہینہ لگتے رہیں گے، اور کالج کے ماحول میں نماز کی پابندی ہوگی، گشت کی پابندی ہوگی، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہوگی، اور ہم اپنے اپنے مقام پر اپنی مسجدوں کے ساتھ سے ہم جڑے ہوئے ہوں گے۔ مسجد میں ہمارے 1 دن لگتا ہوگا، پڑھنے کے زمانے میں 1.5 دن لگتا ہوگا، تو ہم کالج کے اندر، اسکول کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی بات بتائی کہ ہم اسکول میں پڑھیں یا کہیں بھی پڑھیں،
ہم اپنے آپ کو بری صحبت سے بچائیں، برے دوستوں سے، بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بری صحبت انسان کو خراب کر لیتی ہے، بری صحبت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایک انسان اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں تو نوجوان اپنی زندگی کے بدلنے کے فیصلے کرتا ہے۔ ایک نوجوان بچہ جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد جب 3 دن جاتا ہے یا 10 دن جاتا ہے تو تعلیم کے حلقوں میں کالج کا اسٹوڈنٹ ہچکیاں لے لے کے روتا ہے، تو اس کا دل بڑی اچھی صحبت کا اثر ہے۔ تعلیم کے ماحول میں جماعت میں ایک صحبت ہوتی ہے، جماعت میں 2-3 ساتھی دیندار ہوتے ہیں، ان کے تقوی کا اثر، ان کی پابندی کا اثر پڑتا ہے سارے طلباء پر اور سارے ساتھیوں پر۔ اچھی صحبت ہم کالج میں اختیار کریں، برے دوست نہ بنائیں، اس سے بچیں۔ اچھا، ان سے برا رویہ نہ کریں، ان سے برا سلوک نہ کریں، سلوک تو ہمارا اچھا ہو، لیکن اگر کوئی برا دوست ہمارے ساتھ بار بار ہمارے پاس آ کر بیٹھتا ہے تو ہم کیا کریں؟ اس کو اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ کیا کریں گے؟ تشکیل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ بولو۔ فجر کے بعد کا وقت ایسے پوچھتا ہوتا دور سے بولو، کیا کریں گے بچے کی؟ ایک بچہ نشہ کا عادی ہے، گناہ کا عادی ہے، آوارہ گھوم رہا ہے، بری عادتوں کا عادی ہے، یہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا، تو جب بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھے نا تو ہم اس کو اللہ کے دین کی دعوت دے، تشکیل کریں۔ جب تشکیل کریں گے تو اچھا بچہ ہوگا تو ہمارے پاس آئے گا، اور اگر تھوڑا ایسا ہوگا تو کہیں تو پکاؤ پکاؤ، چلو یہاں سے بھاگو، لگے گا تو کیا ہے؟ بولو سب پکاؤ ہے، بھاگ جائے گا اور انسان غلط زندگی سے بچ جائے گا، کیونکہ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور دیکھو شروع میں عادت مختلف ہوتی ہے۔ تم نے کوئی شروع میں نشہ لے لیا تو یہ تمباکو جو کھاتے ہیں، تمباکو یہ ایسے نہیں کھاتے، اس کے دوستوں سے وہ سیکھتے تمباکو، کہ تھوڑا چل رہا ہے کیسا ہے، وہ اتنا لیتا ہے، اتنا لیتا ہے، پہلے فری میں ملتا ہے، ہر نشے والی چیز پہلے فری آفر ہوگی، کیا ہوگی؟ فری۔ پہلے جو پلائیں گے شراب وہ پہلے فری پلائیں گے، 20 بھائی تھوڑا میرے ساتھ پی لیں، تھوڑی کھانسی کی بوتل پی لیں، گولی ڈال کے، پہلے فری آفر ہوتی ہے شروع میں، تو شروع میں فری آفر ہوتی ہے، اس کے بعد جب وہ عادت لگ جاتی ہے پھر پیسوں سے اس کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ جب پیسے نہیں ہوتے تو وہ اسٹوڈنٹ چوریاں کرتا ہے، ماں باپ کو گھر پر پریشان کرتا ہے۔ اللہ معاف کرے، گھر میں ایک بچہ اگر نشے والا ہوتا ہے پورا گھر اس کے پیچھے پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم جن ماحول میں پڑھتے ہیں میرے بھائی بھائی، ساری کی ساری باتیں ہو رہی ہیں، اس نے سب سے پہلے کالج کے ماحول میں، اسکول کے ماحول میں اور اپنے مقام پر رہ کر بھی ہم بری صحبت سے اپنے آپ کو بچا لیں، بچے کے سب ساتھ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں واپس آنے کے بعد ہماری دوستی چینج ہو جائے۔ بہت سارے دعوت کے ساتھیوں کے ہمارے نوجوان بچے جو تبلیغ کے کام میں لگے، ان کی بہت دوستوں کی 51 ایک تو بچہ ملا کہ میرے تو 200 دوست ہیں فتح واڑی میں، اتنے 200 کیا کام کرتا ہے کہ میں وہ پینچر کا کام کرتا ہوں، سائیکل پینچر کا، تو شادی میں تو سب کو بلاؤں گا۔ آپ سمجھ جاؤ سائیکل پینچر کرنے والا 200 دوستوں کو بلائے گا تو پیسے کہاں سے لائے گا؟ گھر میں ماں باپ کا خون پیے گا، گھر میں ماں باپ کا خون پیے گا، گھر میں ماں باپ کو پریشان کرے گا، چوریاں کرے گا، سود پر لائے گا اور اپنی شادی کے ٹھاٹ پورے کرے گا۔ اتنی گھر میں بربادی کا آنے کا ذریعہ یہ بچہ بنے گا جس کے دوست بہت زیادہ ہے۔ وہی بچہ جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اس کی صحبت میں اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے، تو پھر وہ بچہ ارادہ کرتا ہے کہ میں غلط لوگوں کے پاس نہیں بیٹھوں گا، میں اچھے لوگوں کے پاس میں بیٹھوں گا انشاءاللہ، اور میں اگر اپنے دوست ملیں گے تو میں ان کو اچھائی پر لانے کی کوشش کروں گا اور اپنے آپ کو بری صحبت سے بچاتا ہے۔ ایک کام کرنا ہے، کیا کرنا؟ بری صحبت سے اپنے آپ کو۔ دوسرا، ہمارے اسکول کے زمانے میں اور ہمارے کالج کے زمانے میں ہمارے طلبا جو کوئی ایک وقت لگانے والا مجموعہ اللہ کے راستے میں، یہ فرینڈ شپ سے بہت بچے، لڑکا لڑکی، کیونکہ وہاں اختلافی تعلیم ہوتی ہے، ہماری مخلوط تعلیم ہے، لڑکے بھی پڑھتے گئے لڑکیاں بھی پڑھتی گئے، اس سے اس طبقے پر پوری دنیا کی نظر ہے۔ اگر یہ طبقہ اللہ کی دین کی محنت میں لگ گیا تو دنیا کے کونے کونوں میں یہ بچے، ہمارے بچے آج کل امریکہ پڑھنے جا رہے ہیں، رشیا پڑھنے جا رہے ہیں، انگلینڈ پڑھنے جا رہے ہیں، دنیا کے مختلف علاقوں میں ہمارے احمد آباد کے طلبہ وہاں پڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے سنایا کہ لندن کے مرکز پر احمد آباد کا بچہ ملا، امریکہ کے مرکز میں احمد آباد کا بچہ ملا، ہماری خدمت میں تھا۔ یہ بچے وہاں جا کر دعوت کی محنت میں لگ گئے اور وہاں کے کتنے گورے نوجوانوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ ہمارے یہاں کے شہر کے نوجوان بنے، تو یہاں بچپن سے دعوت کی محنت میں جڑے ہوئے۔ اسکول میں تو یہی ماحول ہے لڑکا لڑکی کا،
اور آج چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ملتے ہیں کہ میرا تو یہ بھی فرینڈ ہے، میرا تو یہ بھی فرینڈ ہے، بلکہ لڑکے ساتھ میں گھومتے تو کہتے ہیں یہ تو نیچرل نہیں ہے. نیچرل تو ہے کہ لڑکا لڑکی ساتھ میں گھومے. آج کی دنیا ہے، آج کے لوگوں کی زبان کی لینگویج ہے کہ لڑکا لڑکی ساتھ میں گھومے. یہ بہت خطرناک. میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے قرآن کریم میں پہلے سے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب مت ہو جاؤ. قرآن یوں نہیں کہا وَلَا تَزْنُوا، زنا مت کرو، بلکہ زنا کرنا تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. شرک کے برابر زنا کا گناہ ہے. بلکہ زنا کے جتنے بھی اسباب ہیں، موبائل کو دیکھنا اور لڑکیوں کے ساتھ گھومنا. بعض بچے کہتے ہیں صرف ہمارے تو فرینڈ ہے، باقی کچھ نہیں ہے. کیا ہے ہماری تو کیا ہے وہ ہماری فرینڈ، باقی کچھ نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آتی بات کہ وہ لڑکا اور لڑکی شیطان کہتا ہے. پر حسن بصری اور رابعہ بصریہ جن کی ولایت کو پوری دنیا مانتی ہے، حسن بصری جو اڑتے تھے اور رابعہ بصریہ جو سمندر کے پانی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت، ان کی وہ کرامات تھی. اگر ایک کمرے میں دونوں مل جاوے تو ان کو گناہ کے بغیر نہ چھوڑ. یہ شیطان کا دعویٰ ہے. اتنے بڑے بڑے ولیوں کے بارے میں شیطان نے جو کہا ہے. ہم تو 24 گھنٹے اسی جگہ رہتے ہیں جہاں لڑکیاں لڑکے ہیں، اور یوں کہیں بس میری بہن پڑی ہے، میری فرینڈ شپ ہے، میری تو خالی دوست ہیں، باقی اس سے اوپر کچھ نہیں ہے. تو ہم آپ کو ولی نہیں کہیں گے کہ ولی ہے. آپ کو ابدال کا درجہ، ولایت کا درجہ نہیں دیں گے. اتنا ضرور کہیں گے کہ مینٹلی پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ لڑکا لڑکی ساتھ میں ہو اور آپ کو کچھ بھی نہ ہوئے تو پھر آپ کو ڈاکٹر وکیل صاحب کے پاس، آپ کو سارے ڈاکٹر کے پاس آپ کو جا کر آپ کو علاج کرانا پڑے گا. یہ کچھ بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لڑکا لڑکی ساتھ میں گھومتے ہو اور برا نہ ہوئے. ہم کیسے پاک ہیں؟ مینٹلی پرابلم ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا دماغ سے پرابلم ہے کہ لڑکی کو ساتھ میں لے کر پورا دن کالج میں گھومتا ہے لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ولی تو کوئی نہیں کہے گا. اتنا ضرور ہے کہ اس کو مینٹلی پرابلم ہے. میرے بھائیو، اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں یہ ساری کی ساری برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے کہ ہمیں ابھی تو 8 سال اور پڑھنا ہے، بڑی بڑی ڈگریوں پر جانا ہے. تو بڑی بڑی ڈگریوں پر جانے کے لیے آپ کو سارے کے سارے امتحانات سے گزرنا پڑے گا. کتنے ایسے موقع آئیں گے کہ لڑکے آپ کے ساتھ کام کریں گے، ایسے ورکنگ والے کام آئیں گے، لیکن اپنے آپ کی اپنی نظریں بچانا، اپنی زبان کو بچانا، اپنی باڈی کو بچانا، اپنے جسم کو بچانا کہ نہیں میں اللہ کا نافرمان بندہ بن کے کالج میں رہ نہیں سکتا. میری شادی ہونے والی ہے، بڑا ہوگا میری بیوی آئے گی، میں اپنی بیوی کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. لندن کے ہمارے بہت بڑے ڈاکٹر اسرار احمد پڑوس کے ملک کے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں. ایک بار میں اپنی بیوی کو لے کر انگلینڈ گیا. ایک پارک میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں ایک پارک میں، تو سنڈے کا دن تھا، تو بہت سارے کالج کے بچے وہاں گھومنے کے لیے آئے. پارک میں لڑکیوں کو لے کر گھومنے کے لیے آئے، اور ایک اسٹوڈنٹ کی دیندار بچوں کی جماعت وہاں پہنچی. کالج سے نکلی ہوئی جماعت. انہوں نے پارکوں میں آ کر، کہ آج سنڈے کا دن ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹ ملیں گے آپ کو پارک میں، وہاں جا کر اللہ کے دین کی دعوت دے. جماعت والے ہر جگہ پہنچتے ہیں، ہر جگہ پہنچتے ہیں. ہمارے حیدرآباد کے تھے، نام بول گئے میرا، بہت بڑے ذمہ دار تھے. کرنل اکبر الدین صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب امریکہ کے کلب میں رات کو پہنچ گئے. مشورہ کیا کیا جا کر بات کریں. بہت ساری لڑکیاں آدھے کپڑوں میں وہاں ننگی ناچ رہی تھی. امریکی کرنل نے جا کر وہاں ایک دم سائرن بجایا، السلام علیکم. پورے مجمع پر سناٹا ہو گیا اور لڑکیاں کو ادھر بھاگ رہی ہے. حالانکہ چاروں طرف برائیوں کا ماحول، برائیوں کا مرکز. مولانا طارق جمیل صاحب نے آدھا گھنٹہ بیان کیا. لڑکیاں روتی روتی آئی، حضرت ہمیں کپڑا دے دو، ہمیں کپڑا دے دو، ہم دوبارہ کبھی گناہ نہیں کرے گی. یہ تو بہت بڑی برائی کا راستہ ہے. مونا بات کرتے رہے، روتے رہے، اور لڑکی کا مقام سمجھایا. اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگی سمجھائی کہ مسلمان عورت کا کتنا بڑا مقام ہے، کہ مسلمان کی لڑکی ناچ سکتی ہے. اس انداز سے اللہ کے راستے میں نکل کر دعاؤں سے اللہ کی ذات پر یقین کر کے بات کی. وہ لڑکیاں عیسائی تھی، اسلام قبول کیا. ایک بار امیر کرنل حیدرآباد کے اسٹوڈنٹ کے جو میں بیٹھا تھا اور فرمایا ایک لڑکی کے میرا نمبر کسی کے پاس سے مل گیا تو میرے پر فون آیا کہ میرے کرنل صاحب میں ایک بار بس میں جا رہی تھی، اسلام کو قبول کرنے کے بعد میں حجاب میں تھی، لیکن تھوڑی بس ہلی تو تھوڑا سا میرے آستین کا کپڑا میرے یہاں سے تھوڑا سا نیچے آ گیا، تو کیا کل قیامت کے میدان میں اللہ پاک مجھے معاف کرے گا؟ یہ تبلیغ کی محنت کے اثرات ہے اور یہ تبلیغ کی محنت کے برکات ہے.
کہ جو کلب میں ناچنے والی لڑکی یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ بس میں چلتے چلتے اسٹینڈ پکڑتے تھوڑی بس ہلی تو میرا تھوڑا سا میری آستین کا کنہ نیچے اتر گیا تو کیا اللہ پاک مجھے جہنم میں ڈالے گا؟ ڈرتے ڈرتے بات کر رہی تھی. یہ اللہ کا خوف اور یہ اللہ کا ڈر اور یہ زندگیوں کا بدلنا کس سے ہوا؟ اس کام کی مبارک محنت کے اثرات ہیں. اثرات ہیں. کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی بات کہہ رہا تھا. ہاں تو طلبا کی جماعت وہاں پارک میں گئی اور وہاں جانے کے بعد نماز کا وقت ہو چکا. نماز کا ایک بہت بڑی دعوت ہے. نماز کہتے ہیں نا ہمارے کہ کالج میں نماز کی دعوت دو، اسکول میں نماز کی دعوت دو. نماز وہاں پریکٹیکلی تم پڑھو کہ تم کو دیکھ کر بہت سارے مسلمانوں کے بچے کتنی جماعتیں اللہ کے راستے جب ٹرینوں میں سفر کرتی ہے نا تو جب وہاں جماعت والے نماز پڑھتے ہیں تو بہت سارے مسلمانوں کو نماز پڑھنا لیکن ان کو ماحول نہیں ملتا اور ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہوتا. فوراً وضو کر کے سب میں شامل ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہوا تم لوگ آگے تو میری بھی نماز ہو گئی، میری بھی نماز ہو گئی. انہیں وہاں نماز کا وقت ہوا اثر کا، وہاں نماز شروع کر لی. نماز کے پڑھنے کے بعد ساری کی ساری لڑکیوں نے گھیرا لگا لیا جماعت کا، عیسائی بچیوں نے. اور جو بچہ اسٹوڈنٹ تھا نا، داڑھی والا بچہ تھا، اس نے سر پر امامہ تھا، اس کے یوں کر کے وہاں تو وہ وہاں کا کلچر ایسا ہے کہ لڑکی لڑکے روزانہ مصافحہ کرتے ہیں. یاد ہے؟ یہاں کا تو پتہ نہیں ہے. وہاں تو لڑکا اور لڑکی روزانہ یوں کر کے مصافحہ کرتے، ہاتھ ملاتے ہیں. وہاں کا کلچر ہے روزانہ، گھروں کے اندر بھی ہے. پھر لڑکی نے یوں کر کے ہاتھ تھوڑا آگے کیا امام صاحب کی ملاقات کے لیے. وہ اسٹوڈنٹ تھا میڈیکل کا، اس نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا. لڑکی نے کہا اپنے ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ کہ یہ تو ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، میں ہاتھ کسی لڑکی کے ہاتھ میں دے نہیں سکتا. مذہب اسلام نے اس کو منع کیا ہے. تو اس لڑکی نے چیخ مار کر یوں فرمایا یہ کیسا مذہب ہے کہ مسلمان لڑکا یوں کہتا ہے یہ ہاتھ تو میری بیوی کی امانت ہے، میرا ہاتھ کسی کو لگ نہیں سکتا. اس لڑکی نے چیخ ماری وہاں اور اس کے منہ سے سفید سفید پانی ظاہر ہو گیا. اور جو لڑکیاں اس کے پاس بیٹھی تھی اس نے اس کو پانی پلایا اور ساری لڑکیوں نے وہاں اسلام قبول کیا. یہ کام ہے تبلیغ کا. اس کے لیے تو آپ کو اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ ہمارا طبقہ صرف اسکولوں تک محدود نہیں. آپ کا طبقہ کہ بھی آپ ایک کالج میں پڑھتے ہیں، آپ کا یہ پڑھنے والے طلبا ملک میں جائیں گے، یہ پڑھنے والے طلبا ہندوستان کے کونے کونے میں جائیں گے. آپ اکثر بینکوں میں جا کر دیکھو تو آپ کو بہار کے آپ کو بڑے بڑے مینیجر ملیں گے. بہار سے گجرات میں، یو پی سے گجرات میں، آپ نہ معلوم کون سا اسٹیٹ آپ کے مقدمے میں لکھا ہوگا اور آپ ایک باس کی طرح ایک سر کی طرح کرسی پر بیٹھوں گے اور آپ کے نیچے انڈر میں بہت سارا مجمع کام کرنے والا ہوگا. اگر آپ کی زندگی میں دین ہوگا نا تو آپ کے پورے اسٹاف پر محنت کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. بچپن سے ہمارے بڑے چاہتے ہیں کہ ہمارے طبقہ اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد الحمدللہ یہ مجمع اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد جسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں وہاں ہمارا ذہن بنے. نیتوں کی تبدیلی سب سے بڑی یہ نیت ہے جب اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ہم تو دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں بولو؟ دین پر چلنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں دین پر چلنا ہمیں کیسے آ جائے. اس کو سیکھنے کے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. دین پر چلنا کون سا بھی ماحول ہو، ہمارے یہاں تو ہر لائن کا دن ہے. غریبی کا بھی دن ہے، مالداروں کا بھی دن ہے، اسٹوڈنٹ کا بھی دن ہے، ٹیچر کا بھی دن ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو گنہگار کا بھی دن ہے. یہ گنہگار کا دن کیا ہے کہ گنہگار کا دن توبہ ہے. کہ گنہگار کا دن توبہ ہے کہ گنہگار توبہ کرے گا تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر لے گا. تو گنہگار کو اپنا دل سمجھ میں آنا چاہیے. اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد ہے ہمیں دین پر چلنا سیکھنے کے لیے جائے اللہ کے راستے میں. اس سے میرے بھائی ہم اللہ کے راستے میں ابھی ہماری ساری کی ساری جماعتیں ابھی آپ کی روانگی کی بات ہونے کے بعد ناشتہ ہوگا اور ناشتے میں ہماری ساری جماعتیں کتنی اسٹوڈنٹ کی 54 جماعتیں ہمارے یہاں کے اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں اور 47-48 جماعتیں ہمارے صرف سرکھیز میں گجرات کی جماعتیں ہمارے یہاں پہنچ رہی ہیں. کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. اس طبقے پر کتنی محنت ہو رہی ہے اور یہ نوجوان چاروں طرف گناہوں کا بازار گرم ہونے کے باوجود اور ان کی دوستوں کی محفلیں ہونے کے باوجود قربانی دے کر آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. میرا اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اللہ پاک آپ کی جوانی کو محفوظ کرے گا. آپ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤں گے اور جوانی میں آپ راتوں کو اللہ کے سامنے روئیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے تہجد میں جا کر اللہ کے سامنے روئیں گے. اللہ کو کتنا ان بچوں پر رحم آئے گا، پروردگار عالم کتنا راضی ہوگا. ایک جوان کا سجدہ اللہ کو کتنا محبوب ہے. اس اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہم وہاں جا کر اللہ کے دین کی دعوت دیں. کیا کریں گے بولو؟
اللہ کی دین کی دعوت دے. ہم مسجد کے ماحول میں رہیں گے نا, ہمارا سب سے بڑا بنیادی کام, ہمارے بہت سارے نوجوان جو اسٹوڈنٹ ہو یا اسٹوڈنٹ نہ ہو, کھیتی باڑی کرتا ہو, مزدوری کرتا ہو, ملازمت کرتا ہو, ہماری عمر کے بہت سارے بچے ہوں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ اسٹوڈنٹ دوستی جلدی بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ ایک چائے پی لی, فون نمبر لے لیا. ہم وہاں کے نمبر لے کر نہ آئے, بس سمجھ میں, لیکن دوستی بناوے. کیا بناوے؟ ان کو مانوس کرے, خیریت ہے, میں یہ پڑھتا ہوں, میں یہاں پڑھتا ہوں, میری ماں نہ کہہ رہی تھی کبھی میں اللہ کے راستے میں نکلا, میری امی کو سمجھایا, میرے ابو کو سمجھایا, مجھے اتنا نفع ہوا ہے. بیٹا آپ بھی اللہ کے راستے میں نکلو. اللہ کے راستے میں نکل کر جو فائدے ہوتے ہیں, اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں جو زندگیاں بنتی ہیں, ایسی کارگزاری سنا کر ان بچوں کو اللہ کے راستے میں جانے کی تشکیل کریں. ہمارا ہر بچہ ایک مسجد میں لے کر 5 نمازوں کے بعد بہت سا مجمع آپ کو مسجدوں میں ملے گا. ہم ہلکا لگا کر 2 اسٹوڈنٹ, آپ کو کوئی تقریر نہیں کرنی, آپ کو کوئی تقریر نہیں کرنی, بلکہ سیدھے سادے انداز میں جس طرح آپ اپنے دوستوں کو کیسے تیار کرتے ہیں, اس طرح وہاں کے نوجوان بچوں پر آپ محنت کر کے ان کو اللہ کے دین کا داعی بناوے. مولانا صلی خان صاحب مکی فرمایا کرتے تھے, اگر تم نے لوگوں کو نمازی بنایا, اگر تم نے لوگوں کو اللہ کے ذکر کا ذاکر بنایا, بچے 5 وقت کی نماز کے پابند تو بنے, اللہ کے ذکر کرنے والے بنے, رمضان کے روزے رکھنے والے بنے, لیکن اگر تم نے امت کو داعی نہیں بنایا اور بچوں کو داعی نہیں بنایا تو تمہارے نسلوں میں دین باقی نہیں رہے گا. ہم سب کو داعی بنائے, داعی کو اللہ بنائے گا. ہم محنت کریں, ان کو دعوت دے اور پوری بستی ان کے سامنے رکھے. آپ کی بستی میں کتنے نوجوان ماشاء اللہ ہے, لیکن کتنے نوجوان مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے ہیں. ہم ان پر رحم کھاوے, ہم ان کو کبھی برا نہ کہیں, یہ اللہ کے بندے ہیں, یہ نماز نہ پڑھنا یہ ہماری محنت کا قصور ہے. چلو ہم آئے ہیں, آپ تھوڑی ہماری ملاقاتیں کراؤ. ہم بہت سے نوجوانوں کو گھر پر جا کر ان کو اللہ کے دین کی دعوت دیں گے. جتنی بات نوجوان دھیان سے سنتے اتنے بڑے نہیں سنتے. یہ تو نازک شاخ ہے, جہاں تم اس کو یوں موڑو گے وہاں مڑ جائے گی. اس طبقے پر باطل بہت محنت کر رہا ہے موبائل کے ذریعے اور نامعلوم انٹرنیٹ کے ذریعے. اتنی خطرناک ان کو زندگیوں کو بدلنے کی محنت ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہمارے کھجرا حلقے کے آگے ایک بلڈنگ ہے, اور ایک نوجوان بچہ ہمارے سکینہ مسجد میں میرے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کو ہی نہیں مانتا, میں اللہ کو ہی نہیں مانتا. میں کہا کیوں؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارے موبائل میں کہ جنت کچھ نہیں, جہنم کچھ نہیں, اللہ کچھ نہیں. میں نے اس کے گھر کا ماحول دیکھا تو اس کے گھر کے ماحول میں دینداری ہے, لیکن گھر میں تعلیم نہیں ہوتی. پھر ہماری اسلام معاشرہ کے علماء کے حوالے اس بچے کو کیا. آج یہ بچہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے, یہاں بیٹھا ہے, اللہ کو ہی نہیں مانتا. تو اس نے کہا کہ مولانا میں اکیلا نہیں ہوں, احمد آباد شہر میں اور بروڑا شہر میں ہمارے کالج میں ہم پڑھتے تھے, کتنے بچے ملحد بن چکے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. ایسی ساری ویب سائٹ ہیں کہ اسلام پر شکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں کہ کوئی جنت نہیں ہے, جنت کا خالی خیالی پلاؤ ہے, جہنم کچھ نہیں ہے اور مرنے کے بعد صرف مٹی ہو جانا ہے. اس طرح کی پوری دلیلوں کے ساتھ انہوں نے غلط باتیں موبائلوں میں پھیلائی اور ہمارے بچے آگے فارورڈ کرنے کی وجہ سے کتنے بچوں کے ذہن خراب ہو گئے اور خراب ہونے کے بعد وہ بچے ناستک بن گئے. الحمدللہ محنت ہوئی گئی, جہاں بھی یہ بچے آہستہ آہستہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں, اسلامی تعلیمات کو لے رہے ہیں. اس سے ضروری ہے ہم اچھے صحبت میں جا رہے ہیں. جس جگہ بھی ہماری جماعت اللہ کے راستے میں جاوے, ہم سب سے پہلے دعوت کی محنت کو بنیادی کام بناوے. ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں گے. ایک نوجوان کم سے کم 50 نوجوانوں کو باہر دعوت دے. کون دعوت دے گا؟ کیا دعوت دوں گے؟ ان کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بولے, اللہ کتنا بڑا ہے. یہ زمین اللہ نے بنائی, زمین کتنی بڑی, تو زمین کو پیدا کرنے والا اللہ کتنا بڑا ہوگا. کتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا, کہ آسمان میں کئی فروٹ ہے, آسمان میں کئی کوئی توڑ پھوڑ ہے, کئی بٹن ہے. اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا کہ اس آسمان کو پیدا کرنے والا پروردگار عالم کتنا بڑا ہوگا. یہ موٹے انداز, اس اسٹوڈنٹ کے سامنے باتیں موٹی ہوتی ہیں کیونکہ بالکل نیا طبقہ ہوتا ہے. تو ہمارے اسٹوڈنٹ کی موٹے انداز میں ہمارے وہاں کے نوجوانوں کو سمجھے آپ کی جماعت آئی. ہماری جماعت صرف مسجد میں نہ رہے بلکہ امیر صاحب کے مشورے سے ایک پرانا ساتھی ہو تو جو اسٹوڈنٹ ہو جو کر کے ہم پوری بستی میں پھیل کر محنت کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے. بہت سارے اسٹوڈنٹ ابھی جماعت میں نہیں گئے ہوں گے,
جماعت الحمدللہ ہر جگہ سے بنی ہے، لیکن ہمارے ابھی بہت سے اسٹوڈنٹ گھر پر رہ گئے ہیں، ان کی دوبارہ تشکیل کر کے ان کی ابھی 20 دن کا ہمارا اکثر ویکیشن ہوا ہے، تو پھر آپ اللہ آپ کی بڑے جماعت چلی گئی ہو، جو کر کے آپ بتاؤ کتنے اسٹوڈنٹ ابھی موجود ہے آپ کی بستی میں، جو 10 والے ہو، جن کی عمر 16 سال سے اوپر ہو، 12ویں والے ہو، 11ویں والے ہو، پھر آپ ملاقات کرو، پھر جماعت بناتے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹ ہو گئے، کچھ نوجوان ہو گئے، یہ پورا کا پورا خاکہ بھرتی ہوا جماعت کے سامنے رکھ کے ماشاء اللہ اسٹوڈنٹ نے محنت کر کے دوبارہ اسٹوڈنٹ کو تیار کیا ہے، بتاؤ جماعت کو لے کر کون جائے گا؟ اور ہماری جماعت کو لے کر جانے والے ذمہ داروں کو تشکیل کریں۔ تو آپ کی محنت سے 90 جماعتیں اللہ کے راستے میں بستیوں کی بنے گی، اور جو اسٹوڈنٹ کا طبقہ، جو اسٹوڈنٹ اللہ کے راستے میں نہیں گئے تھے، کچھ عذر کی وجہ سے دوبارہ اللہ کے راستے میں جانے والے اسٹوڈنٹ کی جماعتیں جب دوبارہ ان کے سامنے ترغیب کی بات کرے گی، دعوت کی بات کرے گی، تو دوبارہ ان کا ایمان تازہ ہوگا، اللہ پاک ان کے عذر کو حل کرے گا، دوبارہ نکل جائے گی۔ کون کوئی محنت کرے گا ان شاء اللہ۔ دوسری بات ہے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہمارا وقت 24 گھنٹے کا عبادات میں گزرے۔ آپ بہت بڑی محنت میں جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کا ایک دن دنیا کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں صبح نکل جانا اور شام نکل جانا دنیا ماسیہ سے بہتر ہے۔ علماء فرماتے ہیں آسمان سے لے کر زمین تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ساری دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے، تبھی اللہ کے راستے میں صبح کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا اجر والا کام اللہ کے راستے میں صرف سر دکھتا ہے۔ من سجی رأسه فی سبیل اللہ فاحتسب غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ اگر انسان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمان میں سر دکھتا ہے اور سر کے دکھنے پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر لے گا۔ جب اللہ کے راستے میں سر کے دکھنے پر اتنا بڑا اجر ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے پر اتنا بڑا اجر ہے، تو اللہ کے راستے میں لوگوں کو دعوت دینے پر، تشکیل کرنے پر، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جڑنے پر، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے پر اللہ پاک کیا دے گا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک تو دعوت دینے کے، نمبر 2 عبادات میں ہمارا وقت صحیح گزرے، 5 وقت کی تمام نمازیں ہم بعد جماعت مسجد میں پڑھیں اور اس کے پہلے کی سنتیں پڑھیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھو آپ کی جماعت جائے گی ماشاءاللہ، تو وہاں آپ اذان سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں۔ اسٹوڈنٹ کی عادت کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر روزانہ جب یہاں نماز پڑھنی ہوتی ہے ہمارے گھر پر، تو پھر ہم گھروں سے نکلتے ہیں، اکثر اس کی 2 رکعت 1 رکعت چلی جاتی ہے۔ یہ تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اذان کا وقت اتنے بجے ہے، 2 بجے ظہر کی اذان ہے، 2:15 بجے نماز کا وقت ہے، ہماری پوری کی پوری جماعتیں 2 بجے کے پہلے وضو سے فارغ ہو کر مسجدوں میں صفوں میں بیٹھ جائے۔ اور ہمارے اسٹوڈنٹ اس طرح نہیں جس طرح ہماری مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ گئے ٹیک لگا کر نہیں، بلکہ صفوں میں بیٹھ بیٹھیں گے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے ہماری مسجد میں بچے کیا ہوتے ہیں؟ باہر کھڑے ہوتے ہیں، 3 بچے یہاں کھڑے ہو گئے، 4 بچے یہاں کھڑے ہو گئے، تو آپ کی جماعت کا اثر بچے پر غلط پڑے گا۔ یہ اسٹوڈنٹ کی جماعت تو ایسی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کی جماعت ڈسپلن کے ساتھ ہم وضو کر کے فارغ ہونے کے بعد ہم مسجدوں کی صفوں کے اندر بیٹھ جا کر اعمال کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ بس 2 اسٹوڈنٹ بیٹھے بیٹھے باتیں نہ کریں۔ بستی والے جب آپ کی جماعت کو دیکھیں گے نا، یہ تو ماشاء دیکھو اسٹوڈنٹ کی جماعت ہے، اور اسٹوڈنٹ کی جماعت مسجد میں اعمال میں لگی ہوئی ہے، اللہ کی ذکر میں ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے، دعا میں ہے، تو اثر پڑے گا وہاں کے نوجوان بچوں پر۔ مجھے بھی ایسا بننا چاہیے۔ انسان کی پریکٹیکلی زندگی کا اثر پڑتا ہے، باتوں سے نہیں پڑتا۔ آئے بات سمجھ میں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو سے پہلے کیا ہو جائے؟ اذان سے پہلے فارغ ہو جائے۔ فارغ ہونے کے بعد پھر اعلان کرنے والا ساتھی جس کا اعلان کے ہوئے وہ پہلی صف میں دائیں بائیں بیٹھ جاوے، بات کرنے والا ساتھی وہاں بیٹھ جاوے۔ نماز کے مکمل ہونے کے بعد جب اعلان کرنے والا ساتھی اعلان کرے، تو اعلان کرنے کے بعد ہم 2 رکعت اطمینان سے پڑھنے کے بعد ہمارے ساتھی وہاں بیٹھ جاتے۔ ہم سب پہلی صف میں نہ بیٹھے، کچھ ساتھی پہلی صف میں بیٹھے، چھوٹے بچے تو پیچھے بیٹھے۔ جب سب مکمل ہو جائے تو ہم آگے ہو جائے، اور جس طرح نماز مکمل ہو جائے تو نماز کے مکمل ہونے کے بعد جب بات شروع ہو جائے تو ہم وہیں سے لوگوں کو آگے کریں۔ بیان کرنے والے میں آ جاؤ اس طرح کی دعوت نہ دیں، جو اصول کے خلاف ہے، بلکہ وہ بات کرنے والا کھڑا ہو جائے، اور جو ہمارا مجمع نماز سے فارغ ہو کر بیٹھا ہے یہ مقامی ساتھیوں کو آگے کریں، اشارے سے آگے کریں۔ اب بات ہونے کے بعد جب مجمع ان کے سامنے بات ہوگی تو مجمع کو بٹھا کر مجمع کی تشکیل کرے۔ اختلاف بہت کرے، اختلاف ہر نماز کے بعد آپ کو مجمع ہر مسجد میں ملے گا، تو نوجوانوں سے آپ اختلاف کرے، اور ہماری جماعت کو لے کر جانے والے ذمہ دار وہاں کی مسجد و جماعت کے ساتھیوں سے وہاں کے بڑوں سے اختلاف کر کے ان کو اللہ کے راستے میں جانے کی تشکیل بھی کرے، ان کو ہمارے دعوت میں جوڑنے کی فکر بھی کرے۔ نماز کی پابندی ہماری ہو، نماز کے پہلے کی سنت ہے، نماز کی بات مکمل جماعت میں نمازیں پڑھے۔ گھر پر ہماری نمازیں ادھوری ہیں،
ہم نمازیں مکمل پڑھیں، فجر کی مکمل 4 رکعت ہے، ظہر کی 12 ہے، عصر کی 8 ہے، مغرب کی 7 ہے، اور عشاء کی نماز کی مکمل 17 رکعت اللہ کے راستے میں پڑھنے کی کوشش کریں، اس کی مشق کریں۔ اس پر اللہ نے موقع دیا، رات کو سونے کا وقت ہے، سونے کے 2 رکعت ہم 2 رکعت پڑھ کے سوئے، باوجود سوئے۔ حدیث پاک میں ہے جب کوئی انسان مسلمان جب رات کو باوجود سوتا ہے، وضو کر کے سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے دائیں جانب بیٹھ جاتا ہے اور پوری رات اس کے لیے اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے۔ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو شہادت کی حالت میں اٹھے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، بہت سارے ایسے بچے بھی آج بھی ہیں جو ہمیشہ باوضو رہتے ہیں۔ باوضو رہنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ گناہوں کا خیال دل میں نہیں آئے گا۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لو، جو نوجوان کالج میں وضو کر کے جائے گا، کتنے بھی گناہوں کا ماحول ہوگا، اللہ پاک اس کو گناہوں سے بچائے گا۔ وضو کا اثر ہے۔ ہم باوضو زندگی گزارے تو کم سے کم رات کو باوضو ہو کے سوئے، 2 رکعت نماز پڑھ کے سوئے، تہجد کی نماز پڑھ اللہ موقع دے۔ جوان بچے کی راتیں لمبی ہیں، ہمارے ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ ٹھنڈی راتیں نعمت باریدہ ہے، ٹھنڈی راتیں نعمت باریدہ ہیں، کہ نیند بھی مکمل ملے گی اور صبح میں اٹھنے کا موقع بھی ملے گا۔ اسے راتوں کو جلدی سونے کی عادت ڈالے۔ رات کو ہمارا کھانا ہو چکا، کھانا کھانے کے بعد جسے روزانہ یا گھومنے کی عادت ہے نا، ہمیشہ تھوڑا پیٹ ہلکا کر کے آؤ، تھوڑا یہ کر کے آؤ، تھوڑا وہ کر کے آؤ۔ آپ کو کہیں بھی ہلکا نہیں کرنا، دین میں اتنی محنت کرو کہ پیٹ ہلکا ہی ہو جائے۔ ایسا فرمایا کرتے تھے، دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی، راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی۔ یہ مت سمجھنا کہ اسٹوڈنٹ کی جماعت محنت نہیں کرتی، بلکہ جو اسٹوڈنٹ کی جماعت محنت کر کے آتی ہے، وہاں کی جا کر کارگزاری پوچھو کتنے نوجوانوں کو کھڑا کر کے آئی ہو۔ یہ مدرسے کی طلباء کی جماعتیں رمضان کے مہینے میں رمضان میں چلے میں نکلتی ہیں، وہ طلباء بالکل نئے نئے ہوتے ہیں، بلکہ ان کا امیر بھی مدرسے کا ایک طالب علم ان کا دوست ہوتا ہے۔ ایک کرناٹک وغیرہ کے علاقوں میں جماعتیں گئی، ایسا ماحول قائم کیا کہ جب ایک مرتبہ بھی انہوں نے قرآن کی تراویح نہیں سنی ہوئی تھی، بلکہ بعض جگہ پہ تو تراویح نہیں تھی، ان طلباء نے محنت کر کے مجمع کو محنت کر کے بعد تراویح کو زندہ کیا اور قرآن کی تراویح پڑھائی۔ طلباء کی جماعت ایک بار قرآن کی تراویح پڑھا کے آ گئی، وہ ہمیشہ کے لیے تراویح زندہ ہو گئی۔ اجر کس کو ملے گا؟ اللہ کے راستے میں جانے والے 10-12 طالب لوگوں کو ملے گا۔ اس سے ہمارے طلباء محنت کریں، انشاءاللہ کریں گے نا، تہجد پڑھیں گے۔ تہجد پڑھنے کی توفیق اسی وقت ہوگی جبکہ راتوں کا سونا ہوگا، لیکن تہجد کے لیے کسی پر زبردستی نہیں کریں گے، تہجد فرض نہیں ہے، لیکن اللہ کے قرب کا سب سے بہترین عمل تہجد کی نماز ہے۔ اسے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے۔ اسے بچپن سے ہی تہجد پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ مولانا سچا سا فرماتے ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہم کو بچپن سے ہی تہجد گزار بنایا تھا۔ یہ فرمایا بالغ ہونے کے بعد تو ہماری کیفیتیں بنی، لیکن بالغ ہونے کے پہلے بھی ہماری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ ماں باپ زندہ تھے تو اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہمارے ذمہ دار ساتھی ہمارے بچوں کو تہجد کے لیے نہ اٹھا رہے، زبردستی نہ کریں، لیکن بچوں کے لیے ترغیب ہے۔ اگر آپ جلدی راتوں کو سوئیں گے تو صبح میں جلدی اٹھنے کی توفیق ہوگی اور اللہ کے سامنے رونے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو عبادات میں نوافل کی پابندی کریں، اشراق کی پابندی کریں، ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کریں۔ اکثر ہمارے بچے بھی مکتبوں سے پڑھ کے نکلیں گے، ہمیں قرآن کریم یاد ہے، قرآن کریم یاد نہ ہو تو قرآن کریم سیکھے، قرآن کریم کو سیکھے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو۔ بڑی بڑی عمر کے ساتھی اللہ کے راستے میں نکلے، بڑی بڑی عمر کے ساتھی انہوں نے قرآن کریم کو یاد کیا ہے۔ بچپن میں پڑھنے کا ماحول نہیں رہتا، ابھی تو آپ چھوٹے ہو، آپ جیسا قرآن کریم پڑھنا چاہوں گے ویسا پڑھ سکیں گے، اس لیے آپ قرآن کریم کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، تجویز سے قرآن کریم کو پڑھنا ہے اور قرآن کریم کو روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا، آدھا پارا، پاؤ پارا، ایک پارا۔ اگر حفاظ کرام ہمارے جماعت میں 3 پارے پڑھے، علماء ہے تو 1 پارا پڑھے، لیکن کم سے کم روزانہ قرآن کریم کا معمول رکھے۔ یہ صرف اللہ کے راستے میں نکل کر نہیں پڑھنا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اس کی پابندی کرو گے تو گھر پر پابندی ہو۔ موت تک ہمیں ہمارا رشتہ قرآن کریم سے ہونا چاہیے۔ کون تو پڑھے گا قرآن کریم؟ سب پڑھو گے انشاءاللہ؟ ہاں، مستقل وقت نکال کر، جب ہمارا اجتماعی عمل نہ ہو، ہمارا انفرادی وقت آئے، انفرادی وقت کو ہم ضائع نہ کریں، بلکہ انفرادی وقت میں قرآن کریم کی ہم کیا کریں گے؟ تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ 3 تسبیحات کی پابندی، فجر کی نماز کے بعد اگر ہماری مجلس ہے تو مجلس کے مکمل ہونے کے بعد ہم ظہر کے پہلے 3 تسبیحات، اگر ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے تو ہم کعبہ کی طرف بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ 3 تسبیح کو پوری کریں۔ عبد الرحمن صاحب ریویہ بمبے والے فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان 3 تسبیحات کو کعبہ کی طرف دے کر 3 سر پابندی سے پڑھے گا، اللہ کی ذات سے امید اللہ پاک اس کو ولایت سرفراز فرمائے گا۔
بہت بڑی بات ہے. تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ، اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. الحمدللہ اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. صحابہ کرام تو پابندی سے تیسرے کلمے کی پابندی کرتے تھے. تو فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ. اگر مغرب میں ہمارا گشت ہوتا ہے تو عشاء کے بعد سونے کے بعد تسبیحات کی پابندی کر لیں. تیسرا کلمہ. نمبر 2 درود شریف، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں لیتے ہوئے اللہ کے نبی پر درود پڑھیں. اور نمبر 3 استغفار کرنا ہے. استغفار کی تصویر پڑھے 100 بار صبح میں، 100 بار شام میں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ من ذنب واتوب الیہ. یا کم سے کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صبح 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ. ابو ہریرہ دن میں 18,000 مرتبہ. اتنا مشہور آدمی، اتنے بڑے عالم تھے ابو ہریرہ، بہت بڑے صحابی گزرے گئے. 18,000 بار استغفار پڑھتے تھے. اور یہ فرماتے تھے میرے گناہوں کا قرضہ ہے، جب کہ گناہوں کے قرضے کو چکا رہا ہوں. تسبیحات کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرے، موقع مغل کی دعاؤں کا اہتمام رکھے. کہ کھانے کے پہلے کی دعا کیا ہے، کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے. یہ ہمارے اسٹوڈنٹ جلدی، چونکہ پڑھنے والے طلبہ گئے، لکھنے والے پڑھنے والے، ہمارے پاس نوٹ ہو، ہمارے پاس قلم ہو، روزانہ ایک ایک نئی دعا. 10 دن میں آپ 10 دعائیں سیکھ جائیں گے. کتنی؟ اور آپ تو ہوشیار آدمی ہیں، دن میں 3 دعائیں یاد کر سکتے ہیں تو آپ کی کتنی دعا ہو جائے گی؟ 30 دعائیں ہو جائے گی. 2 یاد کرو گے تو آپ کی 20 دعائیں ہو جائے گی. تو ہر دعا موقع موقع کی ساری دعائیں یاد بھی کرنی ہے اور اس کو وقت پر پڑھنی ہے. یہ ساری کی ساری دعائیں ہماری حفاظت کے لیے، اس کے لیے ہماری حفاظت کے لیے ہے. تو موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام کریں. نمبر سے اللہ کے راستے سے نکلنے کے زمانے میں ہمارے سیکھنے سکھانے کا مذاکرہ ہو. ہمارا وقت فارغ نہ گزرے بلکہ سیکھنے سکھانے کا مذاکرہ. جن بچوں کو آتا ہے، دیکھو بہت سارے بچے اسٹوڈنٹ میں بیچارہ وہ کچھ نہیں آتا، ہم ان پر ہنسے نہیں. ہاں، طلبا کی جماعتیں اللہ کے راستے میں ہنستی بہت ہے. ہنسنے کی بڑی بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ تندرستی کی علامت ہے. ہاں بولو کہ اللہ والے روتے بہت ہے تو بیمار ہے. رونا تندرستی کی علامت ہے، ہنسنا بیماری کی علامت ہے. زیادہ ہنسنے سے بچو، میرے نبی نے فرمایا اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. قرآن اللہ نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اللہ والوں کے صفات بتائی، وہ ہنستے کم ہے روتے زیادہ ہے. اب بیچارے کسی بچے نے غلطی کے لیے سب نے تالیاں بجا لی. تالیاں بجانا، قہقہ لگانا یہ شامل ہے. وہ بچہ دوبارہ کبھی جماعت میں نہیں نکلے گا اور اس کے نہ نکلنے کا ذریعہ ہم بنیں گے. بلکہ اس کو ہمت دے. آپ علماء کی جماعت میں چلے گا تو آپ کو کچھ بھی نہیں آئے گا، تو علماء ہنسیں گے. اللہ نے شیر کے اوپر 1.25 شیر بنایا ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہر جاننے والے پر دوسرا جاننے والا ہے، دوسرے جاننے والے پر تیسرا جاننے والا ہے. شیر نہ ماتے 1.25 شیر. آئے گا سمجھ میں؟ بعض لوگ تو ایسے بھی ہے جن کو ہمارے یہاں کی بات کرتا ہوں. ایک جگہ فتح واڑی کے علاقے میں ہماری جماعت کے لیے گئی تھی ملاقات کرنے کے لیے. تو ایک ساتھی نے کہا حضرت عمر تک قصہ اس کو سنایا متکلم میں جا کر. اس نے کہا عمر کون ہے؟ وہ کیوں کہ میرے ابا کا نام بھی عمر ہے. میں تیرا ابا کا وہ قصہ نہیں سنا، صحابی کا قصہ سنا رہا ہوں. یہ کون صحابی؟ اس کو یہ پتہ نہیں صحابی کس کو بولتے ہیں. یہ ہے جہالت کی انتہا. ہمیں ہنسنا ہے اس کے لیے، ہمیں رونا ہے. اس بچے کے ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں تھا، بچہ آج اس صحابی کو نہیں جانتا، بنیادی اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے. ایسے میرے بھائیو، تم اللہ کے راستے میں نکلو گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا دنیا میں کتنی جہالت ہے اور ہم کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں زندگی گزارتے ہیں. جس سے اللہ کے راستے میں سیکھنے سکھانے کا مذاکرہ ہو. جیسے وقت ملے، جیسے ہماری 6 نمبر نہیں آتے، 6 نمبر آپ کو سکھانے والا دوسرے کو سکھاوے، قرآن کریم سکھاوے، التحیات سکھاوے، درود شریف سکھاوے، نماز پڑھنے کا طریقہ پریکٹیکل سکھاوے. سیکھنے سکھانے کا مذاکرہ ہو. ایک میاں جی نور محمد نواز ایک بزرگ گزرے نظام الدین میں تشکیلی کمرے میں. وہ فرماتے ہیں میں جماعت دے کر اللہ کے راستے میں نواز گیا. ایک نواز نے مجھے یہ کہا کہ میاں جی میں الحمدللہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے میں بہت کچھ سیکھ چکا ہوں، مجھے وہ لمبی نماز سکھاؤ. لمبی نماز ذرا تسبیح کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، صرف شب برات کی رات میں پڑھتے ہیں. خالی شب برات کی رات میں نہیں پڑھنے کی، وہ تو زندگی میں روزانہ پڑھنی ہے. اللہ جب بھی موقع دے پڑھے، اللہ جب بھی موقع دے تو ایسے کہ سال میں 1 مرتبہ تو پڑھنی ہی چاہیے. سر تسبیح کی نماز بہت سے لوگ تو روزانہ پڑھتے ہیں، مہینے میں 1 بار پڑھے، جمعہ کے دن پڑھے. اس کے لیے کوئی دین کوئی وقت خاص نہیں ہے.
تو سہو تسبیح کی نماز سکھائی آدھا گھنٹہ ہوا، لمبی نماز ہے، آدھا گھنٹہ ہے، انہوں نے پریکٹیکل نماز پڑھنا نماز شروع کر دیا۔ 10 سال کے بعد وہ بیواسی مرکز میں آیا، میاں جی فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تشکیل کے بچوں کے پرچے، تشکیلی اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے پرچے میں بنا رہا تھا، اور وہ بیواسی آیا اور مجھے یوں کہا اپنے مرزا کو، امیر جی اللہ تیری موٹی بوٹی کو جنت دے۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تیری موٹی بوٹی کو جنت دے، تو نے مجھے وہ جو نماز سکھائی تھی لمبی، اللہ کی قسم روزانہ دین میں پابند سے 1 بار پڑھتا ہوں، پابند دن میں کتنے بار پڑھتا ہوں؟ 1 بار پڑھتا ہوں۔ میاں جی نور محمد رو پڑے تو فرمائے اللہ میں تو سال میں 1 بار پڑھتا ہوں اور یہ روزانہ پڑھتا ہے، کبھی کبھی سیکھنے والا سکھانے والے سے آگے بڑھ جاتا ہے، کبھی کبھی سکھانے والا سکھانے والے سے آگے بڑھ جاتا ہے، تو سیکھنے والا طلب سے سیکھتا ہے، اس لیے سیکھنے سکھانے کا مذاکرہ۔ ایک بچہ ہمارے پاس اگر درود شریف اس کی صحیح ہو گئی نا، التحیات، اللہ کے نبی ادب عمر کے زمانے میں ایک بوڑھے بھی آئے، دور و دراز سے سفر کرتے کرتے آئے، دور و دراز سے، اور آئے تو ان کے بدن پر بالکل کپڑے میلے گئے، بال درد و غبار گئے، پوچھا کیوں آئے ہو؟ اتنا لمبا سفر کر کے میں آپ کے بعد التحیات کو سیکھنے کے لیے آیا، التحیات کو سیکھنے کے لیے آیا۔ اللہ کے راستے سے نکلنے کے زمانے میں سیکھنے سکھانے کا بڑا مذاکرہ ہو۔ دیکھو اگر ہم کام ہمارے پاس ہوگا تو ہمارا وقت کب جائے گا؟ ہمارے ساتھ 10 دن کی چھٹی کم پڑی ہے، تھوڑا اور وقت بڑھا دو، ورنہ پھر کیا کریں گے؟ وقت ملے گی، کیا کریں گے؟ بولو 2 دن ہو گئے یار، ابھی 8 دن باقی ہے، کیونکہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا۔ جب عمل کو عمل بناؤں گے تو عمل بنے گا، ورنہ کام تو کیا بنے گا؟ کھیل بنے گا۔ 10 دن گزارنا سال کی طرح بوجھ لگیں گے جب کام نہیں ہوگا، اور کام ہوگا تو پانی کی طرح پانی گزر جاتا ہے نالی میں سے، اس طرح وقت گزر جائے گا۔ لوگ وقت کو لکھتے ہیں، ایک بار جماعت میں ہماچل 2006 میں، تو ایک ساتھی کو ہمارے لکھنؤ کا جوڑ دیا، رات کو عشاء کے بعد پہنچے مرکز اور فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بات کی، بات کرنے کو وہ ساتھی لکھ رہا تھا کہ سمجھا کہ بیان لکھ رہا ہے، تو بہت اچھا نوجوان لکھنؤ کا ہے، کچھ باتیں لکھتا ہوگا اللہ کے دین کی، کیا لکھتا ہے کہ میرے سب آج سے 119 دن باقی ہیں، کتنے باقی ہے؟ آج سے 119 دن باقی ہے، سب جمعہ لے جاؤ، کتنے جمعہ آئیں گے، کتنے سیٹرڈے آئیں گے، لوگ وقت کو لکھتے ہیں۔ ہم کیا لکھیں گے؟ دعائیں لکھیں گے، کیا لکھیں گے؟ اللہ کے نبی کی زندگی لکھیں گے، اللہ کے نبی کے طریقے لکھیں گے۔ تو سیکھنے سکھانے کا مذاکرہ بہت ہو، سکھانے والے کو بھی اجر ملے گا، سیکھنے والوں کو بھی اجر ملے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سب سے بہتر انسان اللہ کی نگاہ میں ہوگے جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم دوسروں کو سکھائے، سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور چوتھی بات، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ہمارا مجمع خادم بنے، کیا بنے؟ ہمارا مجمع خدمت کے اندر آئے، خدمت، خادم۔ شہادت کے بعد سب سے بڑا درجہ خدمت کا ہے، شہادت کے بعد اللہ کے راستے میں شہید ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ ایک قطرہ زمین پر گرنے کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کر لیتا ہے، کتنا بڑا اجر شہادت کا ہے، کتنا بڑا۔ تو شہادت کے بعد درجہ کون سا ہے؟ خدمت کا ہے۔ ہمارے نوجوان جماعت میں نکل کر خدمت کریں۔ سب سے پہلے کس کی خدمت کرنی ہے؟ سب سے پہلے خدمت کرنی ہے اپنی ذات کی خدمت کرنا، امیر کی خدمت کرنا، ساتھیوں کی خدمت کرنا، نمبر 2 ہر انسان کی خدمت کرنا۔ مقامی ساتھی ہو، مؤذن صاحب کی خدمت کر لی، امام صاحب کی خدمت کر ڈالی، ہر ساتھی کی خدمت کرنا جو خدمت کا محتاج ہے۔ اپنی ذات کی خدمت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو اپنا کام کرو گے، اپنا خود کا کام کرو گے تو کام اچھا ہوگا۔ اگر تم نے دوسروں کو کام بتایا تو کام تھوڑا دیرپا بھی ہوگا اور کام بگڑ بھی سکتا ہے، تم کو غصہ آئے گا۔ اپنا کام خود کرو گے تو ورزش بھی ہوگی اور کام اچھی طریقے پہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہوگا۔ اپنی ذات کی خدمت ہم آرڈر نہ کریں، پانی لا، بسکٹ لا، نہیں، اپنا کام خود کریں گے، اپنا بھی کریں گے دوسروں کا بھی کریں گے، اپنی پلیٹ خود دھوئیں گے دوسروں کو بھی دھوئیں گے۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں خادم بنے، خادم، خدمت بہت بڑا اعلیٰ درجہ ہے جماعت میں نکل کر۔ اور اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں خدمت ضرورت کے لیے بلکہ خدمت تربیت کے لیے ہے۔ اس سے مشہور مقولہ ہے، عبادت سے کیا ملتی ہے؟ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات جو آپ کے سمجھ میں آگے تو اللہ کرے، بڑے ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے مکمل اخلاص چاہیے۔ عبادت کے لیے عبادت کے لیے مکمل اخلاص۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اخلاص میں اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں نماز قبول ہوگی، اور خدمت میں اخلاص تھوڑا ہوگا تو بھی خدمت قبول ہو جائے گی۔
کیوں؟ عبادت کا تعلق خالق سے ہے، خدمت کا تعلق مخلوق سے ہے. عبادت کا تعلق خالق سے ہے اور خدمت کا تعلق مخلوق سے ہے. اگر تھوڑی ریاکاری جو ہو گئی ہم سب خوش ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائے گا، تو بھی کام بن جائے گا. لیکن نماز میں کہ نماز میں پیور اللہ چاہیے، ذکر میں پیور اللہ، قرآن کی تلاوت میں صرف اللہ، ایسا سمجھ میں. لیکن نیت تو اللہ کے لیے کرنی ہے. لیکن جب اخلاص ہوگا تو بھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ہمارے بچے خادم بنے، ابھی سے بوڑھے مت بن جاؤ. ایک گھروں کی کار گزرا جب آتی ہے نا، گھروں کی کار گزرا کہ ہمارے بچے گھروں پر پلیٹیں پھینکتے ہیں اور آپ کو نوجوان بچے 2 بجے گھروں میں جا کر ماں باپ کو جگا کے امی بھوک لگی ہے رات کو جاگا ہو، مجھے فرائی بنا دو، یہ بنا دو. اور ان کی امی راتوں کو اپنے بیٹے کی محبت میں اٹھتی ہیں اور ماں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں. یہ عادتوں کو ختم کرنے کے ہم کو اللہ کے راستے نکلنا جا رہا ہے کہ وقت کے پابند بنے، وقت پر کھانا ہوگا، وقت پر نماز ہوگی، وقت پر تعلیم ہوگی. اجتماع اعمال کی پابندی سے کیا ہوگا؟ ہماری تربیت کیوں ہوتی ہے کہ آدمی سویا ہوا ہے، تعلیم کا وقت شروع ہو گیا، اپنی نیند کو قربان کر کے وقت کا پابند بنے گا تو اس کو اللہ کا تعلق ملے گا. اللہ کے راستے سے نکلنے کے زمانے میں کتنے بگڑے ہوئے نوجوان تعلیم کے حلقوں میں چیخے مار مار کر روئے ہیں اور ٹپ ٹپ آنکھوں کے آنسو گرے. ماں باپ کی خدمت کا جب مضمون چلا گئے بچے روئے ہیں اور بچوں نے جمع جو خود اپنے ماں باپ کو لکھے ہیں، امی جان معاف کرنا، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے. میرے بھائیوں کتنے نوجوانوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ اللہ نے دعوت تمہاری محنت کو دیا ہے. اللہ آپ سے گزارش ہے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں خدمت کرے. ایک بار اللہ کے نبی کے سامنے جنازہ لایا گیا ہے، جنازہ. عمر نے پڑھا ان کی نماز جنازہ مت پڑھاؤ. آپ نے کہا کیوں؟ کہ نہیں مجھے آدمی برابر نہیں لگتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کے وجہ سے پوچھا بتاؤ اس مرنے والے کا کوئی عمل کسی نے دیکھا ہے؟ مرنے والے کا کوئی عمل؟ معاذ بن جبل کر یا رسول اللہ نے عمل دیکھا ہے. ہماری جماعت اللہ کے راستے میں چل رہی تھی، یہ مرنے والا نوجوان ہمارے ساتھ تھا. ہماری جماعت پیدل تھی، پیدل. اور آپ کو ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا جہاں خطرہ ہی خطرہ تھا، شیروں کا، بیڑیوں کا، چوروں کا خطرہ تھا. تو امیر صاحب نے کہا میں یہ حرسنا هذه الليلہ، رات کو چوکی داری کون کرے گا ہماری جماعت کی؟ یعنی پوری رات اس کو جاگنا ہے. لیکن کبھی پیدل سفر کر کے آیا تو غریب کو نیند آتی ہے اور پوری رات جاگنا کتنی بڑی قربانی. یہ نوجوان نے کہا امیر صاحب پوری رات چوکی داری کروں گا، پوری جماعت سو جاؤ. پوری رات چوکی داری کی، خطر اس کو خود کو اپنی جان اس لیے کہ جو ہوگا نقصان پہنچانے والا سب سے پہلے جاگنے والے کو نقصان پہنچانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک نے فرمایا نماز صفے بناؤ. آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ پڑھانے والے فرمایا کہ مرنے والے تیرے بارے میں لوگوں کا یہ گمان ہے کہ تو جہنمی ہے، لیکن تیرا نبی یوں کہہ رہا ہے کہ تو جنتی ہے. لیکن اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں تو نے خدمت والا عمل کیا ہے. میرے بیٹوں اب اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں خادم بنو، اپنے امیر صاحب کی خدمت کرو. امیر صاحب کی خدمت کرنا، امیر صاحب کی باتوں کو ماننا. کہیں بھی جاؤ بغیر پوچھے مسجد نہیں چھوڑنی. اجازت کے بغیر دیکھو ہمارا مجمع فون کو لے کر بالکل نہ جاؤ. ہمارے طلبا اگر آپ نے 10 دن اللہ کے لیے فارغ کر دیے تو اللہ ہی کے لیے فارغ کرو، اللہ ہی کے لیے فارغ کرو. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، اس میں ادھر ادھر نہیں، اللہ ہی کے لیے فارغ کیے ہیں. میں اپنے دل کو بنانے جا رہا ہوں، جتنا ہو سکے کوشش کرو موبائل پر لے جاؤ. اگر تم نے واٹس ایپ پر بغیر پوچھے امیر صاحب کی بات کی نا تو آپ کی تربیت نہیں ہوگی، اجر ملے گا. بغیر پوچھے فون اٹھا لیا، بغیر پوچھے فون کر لیا، بغیر پوچھے فیس بک چلا لیا، میرے بھائیوں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. جماعت سے نکل کر یہ تمام بلاؤں سے بری عادت سے اپنے آپ کو بچانے کو اللہ کے راستے میں بھیجا جا رہا ہے. آج تو یہ حال ہے کہ انسان ماں کے بغیر رہ سکتا ہے، موبائل کے بغیر رہ نہیں سکتا. بیوی کے بغیر رہ سکتا ہے کہ موبائل کے بغیر رہ نہیں سکتا. کس کو اتنا بنا لیا ہے، سلام کرو فوراً موبائل دیکھتا ہے. اب آج جماعت میں بار بار موبائل دیکھوں گے تو مقامی ساتھی پہ جماعت کا کیا اثر پڑے گا؟ سے میرے آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں آپ امیر کی خدمت کا مطلب یہ ہوتا ہے امیر صاحب کی ہر بات ماننا، پوچھ کے کرنا، ہر کام پوچھے، جو بات سمجھ میں پوچھے. خدمت کے سمجھ میں امیر صاحب کو پوچھے، ہر بات کو پوچھ کے کرے. اور بھائی موبائل کو بالکل نہ لے جائے. ٹھیک ہے، کون کو ارادہ کرتے ہیں موبائل کو لے جائیں گے انشاءاللہ؟ بہت کم ہاتھ اٹھے. دیکھو اللہ کے لیے جانا ہے، پورا مجمع ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ، اللہ قبول کرے گا.
پورے مجمع میں بہت اچھے بچے ہیں، یہ بننے کے لیے جا رہے ہیں، بننے کے لیے تو اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہم خدمت کے پہلو کو، ابھی کی خدمت، اپنے ساتھیوں کی خدمت، اپنے ساتھیوں کی خدمت کیا مطلب؟ ساتھیوں کی خدمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی ساتھی کی ہر ضرورت میں ہم آگے رہیں گے. جو خدمت میں بیچارہ وہ برتن دو لگا گیا، کھال دو میں بھی چلا جاؤں، میں میرا ہاتھ گھسے گا تو مجھے اجر ملے گا. وہ برتن، اس نے کبھی گھر پر برتن نہیں دھویا، اس نے گھر پر کبھی تھال نہیں دھویا، دسترخوان صاف نہیں کیا. آج اللہ کے راستے نکل کے زمانے میں اللہ کے نبی والے اعمال کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے. بھائیوں نے کھانا کھایا، دسترخوان کو دھو رہا ہے، تھالیوں کو دھو رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے تھوڑا سپورٹ کر لیا، اس کو کتنی خوشی ہوگی. خدمت کرنے والے سے ہر ایک محبت کرتا ہے. ماں سے بچے محبت زیادہ کیوں کرتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں کی کیا کرتے ہیں؟ بولو، خدمت کرتی ہے. کہ ماں سے ہر ایک محبت کرے گا کہ ماں اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں خدمت کرو. کوئی بھی ملتا ہے ہمارا مزاج خادمانہ رہے، اور خدمت سے جو آپ کو ہوگا، آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف درجات بلند ہوں گے، اور اللہ کا قرب جتنا ملے گا اتنا کسی عمل سے نہیں ملے گا. کون کون تیار ہے؟ تو ہمارا وقت میرے پاس دعوت میں، عبادت میں، ذکر سکھانے میں اور خدمت میں لگے گا. اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں جن باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سب سے پہلے ہم اللہ کے راستے میں زبان کا سوال نہیں کریں گے. سوال کرنا ہی ذلت ہے، سوال کرنا ہی ذلت ہے، سوال نہیں کریں گے. پہلے تو ہمارے بڑے فرماتے نمک کا بھی نہیں کریں گے. چلیے فرماتے کہ بھائی تم نمک کو دسترخوان پر رکھ لو، لیکن چھوٹے ماں کا جماعتوں کو گھر پر کھانے کے لیے بلاتے ہیں. آپ تو بنداس لوگ مانگتے سالن دے دو، روٹی دے دو، سالن دے دو، روٹی دے دو، بنداس مانگے ختم ہو جائے، پیٹ ختم ہو سالن دے دو. تو بھائی ہم برابر ڈسپلن کے ساتھ کھانے کے آداب بیان کریں. بچے ہیں روزانہ کھانے کے آداب ہو، روزانہ سونے کے آداب ہو، زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، دسترخوان میں بیٹھنے کے آداب بیان کریں. کہ دسترخوان پر کس نے نبو کا سب مفتی وہ سب پٹنی کی کتابیں سنو، آداب اس کو ساتھ میں رکھے. یہ ہمارے تبلیغ کا جز تو نہیں ہے، لیکن آداب کے لیے بہت اچھی کتاب ہے. انہیں آداب پڑھ کے سنا، کھانے کے کیا آداب ہے، سونے کے کیا آداب ہے. ابھی ہمارا وقت نیا لگ رہا ہے، ہمیں سارے آداب کو سیکھنا پڑے گا. کھانے میں کیسے بیٹھنا ہے، کھانے کی پہلے کی دعا کیا ہے، لقمے کیسے چبانا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہے، دسترخوان کیسے اٹھانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر جگہ پر ہر وقت کی رہبری فرمائی. لیکن چلا کبھی زبان کا سوال نہیں، اپنے ساتھی سے بھی نہیں. میں تمباکو دے دیں، موبائل دے دیں، میرے گھر پر فون کرنا ہے. سوال ایسا نہیں بستی والوں سے، کسی سے نہیں. اب سوال نہیں کریں گے. میرے نبی نے فرمایا جو انسان سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر غریبی کا دروازہ کھولتا ہے. پکی حدیث سرکار میں لکھی ہے، اللہ تو فقر کا دروازہ کھولتے ہیں. ہم سوال نہیں کریں گے. نمبر دو، دل میں بھی سوال نہ آئے. اللہ کے غیر کے علاوہ دل میں کسی کا سوال نہ آئے. ہمیں سب دعوت ہوئی ہے کہ مودی صاحب چکر لگا رہے تھے مسجد کے طرف میں، لیکن آپ چونکہ حاضر نہیں تھے اس سے چلے گئے، ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے. لیکن دل یوں کہہ رہا ہے کہ ابھی سب کھانے کی دعوت لے کر آئے تھے. ہمارے بڑے کیا فرماتے ہیں، ہماری اس مسجد میں شامل جانتے کہ مشورہ کر لیں، اور مشورہ کرنے کے بعد خدمت والوں کو دو کو لگانے کے بعد فوراً پھر خصوصی ملاقاتوں میں نکلے علماء کی، وہاں کے بستی والوں کی، وہاں کے چودھریوں کی خدمت کے، تاکہ وہ پوچھے بھائی تمہاری جماعت رکھتے کہ ہمارے دوسرے کھانا الحمدللہ بن رہا ہے. لیکن کوئی جماعت کی دعوت ہے تو ہم دعوت کو قبول کریں گے. دعوت قبول کرنا بھی حکمت سے ہے، دعوت کا قبول نہ کرنا بھی حکمت سے ہے. لیکن بالکل دل میں سوال نہ آئے، ایسا سمجھ میں سوال نہ آئے. نمبر 3، ہم فضول خرچی نہیں کریں گے. دیکھو بھائی اللہ کے اہم پیسے ہم نے نہیں کمائے. ہمارے ماں باپ بڑے مجاہدوں سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بڑی محنت سے پیسہ بنتا ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے بہت سے بچے غریب آتے ہیں. 2-3 مالدار ہے بیچارے، بہت بچے غریب ہیں. اور آپ جماعت میں نکلے، ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ماں باپ سے ادھر ادھر قرضہ لے کر آپ کو جماعت میں روانہ کرتے ہیں اور آپ پیسے اڑا رہے ہیں. اور اسراف کرنے والا تو شیطان کا بھائی ہے. قرآن کریم اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی مت کرو. اللہ کو اسراف بالکل پسند نہیں ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر. اسراف بولتے ہیں کہ موقع پر خرچ کرنا لیکن زیادہ کرنا. یہ روزانہ کھانے میں کولڈ ڈرنک لاؤ کرو کہ میرے تو ابھی سب روزانہ گھر پر عشاء کے بعد کھانے کے بعد وہ کون سا تو میٹھا میٹھا ہوتا ہے سوسیو، میرے تو روزانہ پینے کی عادت تھی، لانا پڑے گا سوسیو. لوگ کیا کیا پیتے ہیں کھانے کے بعد ضروری ہو گیا، اس سے تو ہمارے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں. پر نہ معلوم
بڑی عمر ہونے کے بعد انسان کتنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. یہ ہماری صحت کے لیے بہت بڑی مضر چیز ہے. کھانے میں یہ چاہیے، کھانے میں یہ چاہیے، کھانے میں یہ چاہیے. اور روزانہ کہ میری عادت تھی عشاء کی نماز کے بعد کافی میں جا کر کافی پینے کی. اب میرے ساتھ یہاں میری دکان دیکھی تھی، ملاقات میں گیا تھا، تو کافی پینے جاؤں. یہ ہوتا نہیں ہوتا بیٹا. جماعت سے نکل کر اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنا، اس کا نام ہے تربیت. کہ جو نفس کہے گا وہ نہیں کریں گے، بلکہ جو اللہ کہے گا وہ کریں گے. تو ان شاء اللہ میرے ساتھیوں کو سب کچھ چائے پینی ہے، دودھ کی طرح کا مسجد میں چائے بنا کر سبھی چائے پی رہے. اس کا دل کا بھی سوال نہیں کریں گے، فضول خرچی بھی نہیں کریں گے. تو اتی بات اپنے ساتھی کو پوچھے بغیر اس کی چیز کو نہیں اٹھائیں گے. کیونکہ دوست ہوتے دوست، ساتھ میں گھومنا، ساتھ میں رہنا. اب اس طرح اس کو نانے کی تیاری تھی، ابھی سویا تھا، میں 10 منٹ کے بعد ناؤں گا، اس کا ٹوا لے کے بعد گیا. بچے تو ایسا ہی کرتے ہیں. میرا ٹوا امی صاحب میرا کولیا گم ہو گیا، چوری ہوگی، چوری نہیں ہوئی، تیرے دوست کو اٹھا کر گیا مسلمانے میں. اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ آئے گا تو میں جاؤں گا. ابھی بیچارہ پھر سے تھوڑا آرام سمجھنے لگا، وہ دوسرا لے کے پاس آیا. پھر کیا ہوگا؟ محبتیں بڑھے گی. مقام پر بیٹھنے والا دوست وہاں جا کے دشمن بنے گا. مجھے سمجھتے ہیں کیونکہ یہاں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کالج میں، اسکولوں میں. ہم اپنے ساتھی کی کوئی بھی چیز دیکھو، ہر ایک ساتھی اپنا سامان خود کا لے کر جاتے. ہمارے بڑے قدم اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں سوال سے بچنا بہترین توسہ سوال سے بچنا ہے. تمام کے تمام ساتھی اپنی ضرورت 2-3 جوڑی کپڑے لے لے، اپنا مسواک لے لے، اپنا برش لے لے، اپنا اب کولگیٹ لے کر لے آئے. چلا کولگیٹ دے تو برش مسواک تو ہے لیکن وہ کولگیٹ نہیں ہے. ایک بھی میرے ساتھ دیکھو، بہت سے لوگ دیکھتے ہیں لیکن دل میں راضی نہیں ہوتے. ان کا استعمال کرنا شریعت میں جائز نہیں. مفتی تقی صاحب نے حدیث لکھی ہے کہ بعض مرتبہ تعلقات کی بنیاد پر ایک آدمی کی جاتی ہے کہ اس کا دل راضی نہیں ہوتا، راضی نہیں ہوتا. ایک بار ہم گاؤں میں تھے، میوات کی جماعت آئی تھی. میوات کی جماعت ایک میوات کا ساتھی، وہی ساتھی 2.5 گھنٹہ لگا ہے، تو ساتھی بھاگا جس سے لے کر. پھر کیا ہوا کہ میرا چنگو تھا، وہ چنگو رکھتے ہیں وہ وضو کے لیے وغیرہ کے لیے، وہ گھر سے لائے تھے. حالانکہ نہ لگے ان کو اس میں وضو کرنے کا ٹھیک رہتا تھا. تو میرا دوسرا تھا، میرا چنگو لے کر وضو کرنے لگا. مجھے پوچھا بھی نہیں، اب مجھے وضو کرنا تھا. اس چھوٹی سی بات میں 4 مہینوں میں 12 دن باقی تو وہ ساتھی بات اتنا سمجھایا، وہ ساتھی واپس نہیں آیا. وہاں سے جواب کرا اپنے ساتھی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال نہ کریں. اور اکثر جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے کہ اپنے دوست کا دن یار تیرا دن یا تیرا میرا ایک ہی یار، تیرا میرا. یہ بولتے ہیں نا آج کل کسی لینگویج ہو. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اپنا سامان خود لے جائیں گے، اپنی ضرورت کی چیزوں کو خود استعمال کریں گے، اور اگر ضرورت پڑے گی تو اس کو پوچھ کے کریں گے. کیا کریں گے؟ اور اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں جتنے میڈیا کے آلات ہیں، میڈیا کے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے بیٹا. ایک تو اخبار کہ چلو ملاقات میں چلے کے بعد اخبار لے کے بیٹھ گئے، جماعت کے اخبار یا پیپر پڑھتے ہیں. بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے مغرب کے اذان ہوتے پڑھی کے کھا رہے ہیں. میں پڑھی کے روزانہ ہمارے دریا پور کو کھانے کی عادت ہے. اذان ہو تو پڑھی کے کھا کے جائیں گے. بچوں میں ہوتا ہے سب. امرتسر ان بچوں کو بہت جماعت محبت کے ساتھ چلے، لیکن وقت کی پابندی. اسے کیا کریں گے؟ اخبار نہیں پڑھیں گے. بولو انشاءاللہ اخبار نہیں پڑھیں گے. اور اخبار کے ساتھ ساتھ ہم موبائل کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ موبائل لے جائیں گے. وہاں جا کر اذان میں دخل اندازی نہیں کریں گے. ویسے میں اذان کو بہت اچھی پڑھتا ہوں. مؤذن صاحب کے پوچھے بغیر اور امیر صاحب کے پوچھے بغیر کوئی ساتھی اذان نہ کرے. اذان میں دخل اندازی کرنا، مسجد کے کاموں میں دخل اندازی کرنا. مؤذن صاحب ہم نے سب نے پنکھے چالو کر دیے. وہ یاد دیتے ہیں ہم کو سب، لیکن ہم مؤذن صاحب کا انتظار کریں. مسجد کے کسی انتظامی کام میں ہم دخل اندازی ہمارے بچے نہیں کریں گے، بلکہ مؤذن صاحب کو لوگ جھاڑو لگا رہے ہم بھی ساتھ میں جھاڑو لگائیں گے. ان کو خوش کریں گے، ان کی خدمت کے کام ہم ساتھ دیں گے. ان سب میں آپ کو اور حالات کوئی پولیٹیکل بات کوئی ہم کو پوچھے تو بھی جواب نہیں دیں گے، اور ہم حالات حاضرہ کی بات نہیں کریں گے، اور امراض امت کو بیان نہیں کریں گے. کسی کی برائی ہمیں ہمارے علاقے میں تو بہت اچھا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جہاں جو ماحول ہے اس ماحول اگر اچھا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور ماحول کو اچھا بنانے کی کیا کریں گے؟ فکر کریں گے انشاءاللہ. اور آخری بات ہے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں ہمارے بچے جماعتوں میں جا رہے ہیں، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے. کیا کریں گے؟ دعاؤں کا اہتمام. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعا اللہ ایسے قبول کرتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کے اللہ نے دعاؤں کو قبول کیا. ہم بچپن سے ہی ہمارا تار اللہ سے جوڑ رہے ہیں. ہم اللہ سے دعائیں کریں، رو رو کے اللہ سے دعائیں کریں. جب نوجوان بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ پاک بڑے راضی ہوتے ہیں.
کریں گے دعا انشاءاللہ. اور میرے بھائی ایک اخیری بات حاجت اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے, 3 باتیں فرماتے ہیں کہ ساتھیوں کو 3 باتیں سمجھ میں آ گئی, اس کو تبلیغات سمجھ میں آ گئی. ایک تو نمبر 1 امیر صاحب کی اطاعت کرنا ہے. ہمارے جو بھی ذمہ دار ان کی اطاعت کرے, ان کی نافرمانی نہ کرے. سب کچھ سیکھ کر آئے کہ امیر صاحب کی اطاعت سیکھ کر نہیں آئے تو نقصان ہوگا. امیر صاحب کو پوچھ کے ان کی ہر بات مانے. اللہ نے ذمہ دار ہمارے بنائے مشورے سے, ان کے ہر بات کو مانا, ان کو پوچھ کے کرنا. نمبر 2 جو کھانا ملے وہ کھانا کھا لیں گے. گھر پر تو امی جو بناتے وہ کھاتے تھے, نہیں پسند تھا تو پلیٹ پھینکتے تھے. نہیں, علماء فرماتے ہیں اللہ کے راستے کے سوکھے ٹکڑے گھر کے مرغے مسلم سے بہتر ہے, اور اللہ کے راستے کے کھانوں میں شفا ہے, اسے ہماری تربیت ہوگی. اور نمبر 3 جہاں کا رخ ملے وہاں چلے جائیں. یعنی یہ رخ ملے ہم وہاں جائیں گے, اللہ نے ہمارے مقدر کی ایجاد وہاں لکھی تو وہاں جائیں گے انشاءاللہ. یہ 3 باتیں جس آدمی کی زندگی میں آتی ہے نا, اللہ اس کو تبلیغ پہلے سے ہی سمجھا دیتے ہیں. تو سب اس کے لیے تیار ہیں؟ کون تیار ہے بھائی؟ اللہ تعالی تمام بات اللہ پاک تمام کو کرے گی.